مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، کبھی کبھار دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو بڑے پریشان کر دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ حالات خراب نہیں ہو سکتے، لیکن پھر اچانک سے کچھ مزید واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ساری بلیفز کو شیٹر کر دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں نہیں، ابھی بہت ساری کہانی باقی ہے. میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر برزخ نامی ڈرامہ جو کہ بہت کنٹروورشل تھا، LGBTQ ایجنڈا کو پش کرنے والا، بہت سارا بیک کلیش اس کو ریسیو ہوا. اس پہ ہم بات کریں گے آج. اس کے علاوہ اولمپکس کے اندر سیٹینک ریچولز دیکھنے کو ملے اور اگین LGBT ایجنڈا ہمیں وہاں پہ نظر آیا اور لٹرلی بلاسفیمس کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملا فرانس کے اندر جو بھی اولمپکس ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ پارا چنار کے اندر جو خون کا بازار گرم ہے، جو ایک جنگ کی حالت بنی ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے. ایران کے اندر اسماعیل ہانیہ جو حماس کے لیڈر ہیں، ان کی شہادت ہوتی ہے، ان کو اسیسنیٹ کیا جاتا ہے انڈر ویری ویری مسٹیریس سرکمسٹانسز. اس پہ بات کریں گے. حتیٰ کہ ایک ٹاپک آج کا یہ بھی ہے کہ ایک خاتون جو کہ ہم ان کا نام نہیں لیتے، انہوں نے ڈیورس پارٹی اپنے لیے تھرو کر دی طلاق لینے کے بعد. یعنی کہ ہم ایسی صورتحال پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب لوگ طلاق کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Zia ul Haq. اور آج کا شو جی I promise it's going to be مجھے لگ رہا ہے کہ it's going to be quite extensive, but please stay tuned from beginning to end because there is a lot of very very important topics that we have to cover inshallah. اور آج میں straight away اپنے گیسٹ کا تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ میں سب سے پہلے گیسٹ ہیں وہ none other than خرم الوی ہیں. خرم بھائی، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. السلام علیکم زابی، کیسے ہیں آپ؟ چونکہ آپ ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ کے طور پہ بھی رول پلے کرتے ہیں تو آج اولمپکس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن. مجھے کچھ خبریں یہ بھی ملی ہیں کہ کچھ مرد پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں عورتوں کے روپ میں، کچھ ٹرانسجینڈر ایتھلیٹس بھی آ رہے ہیں جو کہ ویمنز باکسنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وچ از ویری اسکیری. انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مشہور زمانہ علی ای ولاگز، جن کو بہت سارے اور القاب سے بھی پکارا جا سکتا ہے، لیکن آج کے لیے میں ان کو مشہور زمانہ کا پرانا جو لقب ہے وہی دوں گا. علی بھائی، ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. کیسے ہیں زابی؟ ٹھیک. میں تو بہت خوبصورت ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں بھی آپ کی طرح الحمدللہ آپ کے نقشے قدم. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. علی بھائی، آپ چونکہ میڈیا کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں تو آج آپ سے میں ایک ڈرامہ جو برزخ ہے اس پہ تو میں نے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا پہلے، الحمدللہ کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، بٹ آئی ول ٹیک یور انالیسز آن دیٹ ایز ویل اینڈ یور انالیسز آف دی انالیسز by some celebrities as well. Sure, because کچھ celebrities ہیں الحمدللہ بالعموم میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ الحمدللہ جاگ رہے ہیں، فطرت پہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو گند ہے وہ گند ہے. لیٹس کال a spade a spade. But there are certain celebrities جو کہ اس کو نا بہت پروگریسو اور بڑا پتہ نہیں یہ تو ہونا چاہیے اور پاکستان کو اور زیادہ اس طرح کے پروجیکٹ کرنے چاہیے، اس طرح کی لینگویج اور ٹون استعمال کر رہے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ لائن بائی لائن ان کا بھی انالیسس کریں گے. اینڈ خواتین حضرات، ہمارے ہمیشہ کی طرح ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ آل دا وے فرام جرمنی بھی موجود ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں عمر تارڑ کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں ہے ایکچولی. دانیال عبداللہ بھائی جو ہے اس وقت فریش آؤٹ آف جرمنی آئے ہیں. دانیال بھائی، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر بھائی. دانیال بھائی، آپ کا انشاءاللہ آج ضرورت اس لیے پڑے گی کیونکہ اوبیسلی یہ LGBT ایجنڈا کی بہت ساری باتیں ہیں اور چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی پولیٹیکل کامنٹری بھی کرتے ہیں تو آپ سے ہم انشاءاللہ کچھ انٹرنیشنلی جو ہونے والے واقعات ہیں وہ اور ہمارے ملک میں بھی جو واقعات ہونے والے ہیں ان سے ہم سٹارٹ کریں گے. تو لیٹس سٹارٹ آف ود دیٹ، لیٹس سٹارٹ آف ود سم تھنگ ویری سیریس، اور وہ ہے جی پارا چنار میں ہونے والی قتل و غارت. ہم وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. بہت سارے ویڈیوز دیکھنے کو ملے، بہت ساری ایسی چیزیں خبریں آئیں جہاں پہ دیکھا گیا کہ جی لوگوں کی بیہیڈنگز ہو رہی ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، ایک وار کی سٹیٹ بنی ہوئی ہے. اچھا، مسئلہ دانیال بھائی یہ ہے سب سے بڑا کہ میڈیا جو ہے نا اس پہ سناٹا ہے، میڈیا کی خاموشی ہے. دیکھیں کچھ بھی اگر بلوچستان میں ہوتا ہے، پارا چنار میں ہوتا ہے یا دیگر پارٹس آف پاکستان میں ہوتا ہے، وہ ایک تو مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی یعنی نیوز میں آتی نہیں ہے چیز، اور جو خبریں آتی بھی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک بات
پھیل جاتی ہے کہ یہ جی فیک ویڈیو ہے یا وہ ہے. سو ہم جیسے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیں اگر ہم یہاں بیٹھ کے فرانس کے بارے میں بات کریں کہ وہاں پہ اولمپکس ہو رہی ہے, تو ہمیں نا بہت زیادہ مختلف جو نا ذرائع ہیں, ذرائع ابلاغ جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, مین اسٹریم چینل سے بھی ملتی ہے, آلٹرنیٹیو میڈیا سے بھی ملتی ہے, سوشل میڈیا سے بھی ملتی ہے, اور ہمیں مختلف اینگلز جب ملتے ہیں تو ہم اپنا اوپینین بناتے ہیں اور ہم یہاں پہ لوگوں کے سامنے بات کو پیش کر دیتے ہیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بلوچستان میں ہونے والے واقعات, پارا چنار میں ہونے والے, اگر وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے, اس کے بارے میں ایک تو ہمارے تک انفارمیشن صحیح نہیں پہنچتی, تو اٹس ویری ہارڈ فار اس ٹو ڈیسائفر دا ٹروتھ فرام فالس ہوڈ. تو ایک چیز تو میں اسٹریٹ اوے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں اگر جو نیریٹو بتایا جا رہا ہے اور جو ہمیں سوشل میڈیا سے مل رہا ہے, مین اسٹریم سے تو کچھ بھی نہیں مل رہا. مین اسٹریم سے یہ کہا گیا تھا کہ جی کوئی ٹرائبل فیوڈ ہے, بٹ وی نو کہ ایک سنی شیعہ اختلافات کی وجہ سے بھی بہت ایکسٹریم قسم کا ایک رد عمل بھی دیکھا جا رہا ہے, جو کہ اوبویسلی ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. کسی حالت میں بھی کسی کا قتل کر دینا, قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا, فساد کریٹ کرنا, یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. سو لیٹس اسٹارٹ آف ود دیٹ. تو میں آپ کے تھاٹس اس پہ لینا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. جی ضیاء بھائی, بڑا انفارچونیٹ ہے پارا چنار میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور ابھی آج 8واں یا 9واں دن ہے کہ پارا چنار سے جو مین سڑک پشاور کی طرف آتی ہے, یعنی پارا چنار کو اگر آپ میپ میں پارا چنار کو دیکھیں تو ہمارا ایک حصہ تھوڑا سا افغانستان کی طرف نکلا ہوا ہے, تو وہ جو ایریا ہے وہ پارا چنار کا ہے. تو اس کا جو مین شاہراہ جو اس کو باقی ملک کے ساتھ جوڑتی ہے وہ بھی بلاکڈ ہے, آج 9واں دن ہے. اس میں ضیاء بھائی پہلی چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پارا چنار یہ کوئی آج نہیں اس میں ہوا, یہ ایک فالٹ لائن ہے. فرقہ وارانہ فسادات اس میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اچھا, شیعہ سنی کا جو فرقہ واریت کے جو واقعات ہیں, یہ پاکستان میں اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جب ایران کے اندر خمینی کا انقلاب آیا تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ یہاں پر ایک بات چلی پاکستان کے اندر کہ شاید وہ اب انقلاب جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو کر شاید پاکستان میں بھی آئے گا. اور اس کے رد عمل میں ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسی آرگنائزیشنز کو کھڑا کیا گیا باقاعدہ کہ جو آپ کہہ لیں گے اس کو روکے, اور اس کا بڑا ایک اگلی رزلٹ نکل کر سامنے آیا. بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ کھڑی ہوئیں, قتل و غارت شروع ہوئی. تو یہ جسٹ ایک بیک گراؤنڈ کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسائل کہاں سے سٹیم کرتے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارا ایمان کسی دوسرے کے بلیفس کی وجہ سے خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے اتنا زیادہ. صحیح ہے, یہاں پر ہمارے ملک میں شیعہ سنی کافی عرصے سے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, لیکن کبھی کوئی ایسا اختلاف رونما نہیں ہوا کہ ہم وائلنس کی طرف چلے جائیں. ہاں, وائلنس کی طرف چلے جائیں, اور جو ہمارے کچھ بنیادی عقائد ایسے ہیں اس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ایون دنیا میں جیسا فلسطین کا معاملہ ہے اس پہ ہمارے موقف ہمیشہ سیم ہوتا ہے, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو پارا چنار کے اندر ابھی سننے میں یہ آیا جیسے آپ نے بتایا کہ میڈیا اس کو, اچھا میڈیا بھی جو بلیک آؤٹ کرتا ہے وہ اگین کیونکہ اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی انسیکیورٹی ہے ہماری کہ یہ شاید چیزیں آؤٹ آف ہینڈ نہ ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے, جیسا میں نے ذکر کیا کہ پارا چنار ایک فالٹ لائن ہے. پھر اسی طرح بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں بالخصوص کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ماضی میں وائلنس ہوتے رہے. پنجاب کے اندر اگر بات کی جائے تو جھنگ اس حوالے سے کافی زیادہ اس میں انوالو رہا ہے اس طرح کے واقعات میں. تو اسٹیٹ کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلیشز ہیں یہ اور ریجنز میں نہ پھیل جائیں, کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. بالفرض آپ کو خبر ملتی ہے کہ جی آپ کی جماعت کے اتنے لوگوں کو فلاں جگہ پہ فلاں جماعت کے لوگوں نے قتل کر دیا, تو آپ کا جو انسٹنکٹیولی آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے آپ جا کر اس جماعت کے لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اس میں ہمیں سوچنا بھی چاہیے. اچھا, لیکن ایک مجھے سوال یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ مین اسٹریم میڈیا یا اگر وہ اس کو کور نہیں کرتا تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ روم کریٹ ہوتا ہے. بالکل نہیں, فیک نیوز کا. جی ہاں بالکل, بات آپ کی بالکل درست ہے ضیاء بھائی. میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایک یعنی اسٹیٹ کی ایک انسیکیورٹی ہے جس کو وہ اس طرح ایڈریس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بلیک آؤٹ کر دو, لیکن اب بلیک آؤٹ ہو نہیں سکتا. یہ اگر تو پی ٹی وی کا زمانہ ہوتا اور آپ کے پاس چند اخبارات ہوتے تو آپ کنٹرول کر سکتے تھے. اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا, اب تو یعنی ایک تو خبر پھیلتی بہت جلدی ہے, اور اس میں پھر اس کو فلٹر آؤٹ کرنا بھی بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہ بہتر یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک جو ریئل ورژن ہے وہ دے. ابھی جو اخبارات میں جو تھوڑا بہت جو لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں, میں آج صبح بھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, وہ اس سے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو فیملی کے بیچ میں ایک ڈسپیوٹ تھا. ہاں, ٹرائبل فیوڈ تھا, کوئی زمین کے اوپر کوئی تنازع تھا دو ٹرائبس کا,
اور وہاں سے یہ بات چلی اور وہ کرتے کرتے کرتے، لیکن اگین دوبارہ ریپیٹ کروں گا، پارا چنار میں پہلے بھی بہت زیادہ یہ مسائل ہوتے رہے ہیں، اور ہماری اسٹیٹ کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے. ابھی اسٹیٹ کا بہرحال جو بھی رول ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے. اگر کل کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے دونوں سائڈ کے لوگوں کو بلایا ہے اور ان کو آمنے سامنے بٹھا کے امید ہے کہ یہ جرگہ کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ کرے کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس میں بہت سارے معصوم بچوں کی بھی جانیں گئی ہیں، اور اس میں جو مین جو نقصان ہے وہ عام لوگوں کا ہو رہا ہے. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر جس طرح اگر فار ایگزامپل لیٹس سے کہ چونکہ آپ نے بتایا نا کہ یہ اب وہ دور نہیں ہے پی ٹی وی والا جہاں پہ ایک ہی چینل ہے اور آپ سب کو کنٹرول کر لیں، چونکہ سوشل میڈیا پہ باتیں نکلتی ہیں اور پھر جب وہ نکلتی ہیں تو پھر لوگوں کا ڈسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کے اندر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی. تو اگر میڈیا فار ایگزامپل پراپرلی جا کے رپورٹ کر دے واقعات کیا ہوئے ہیں، اور جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں دونوں طرف کے، ان کو بٹھایا جائے کہ وہ اپنے اپنے عوام کو ذرا ٹھنڈا کریں، ان کو ریلیکس کریں کہ بھئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اگر کہیں پہ تھوڑا سا کوئی ایکسٹریم ایکشن لیا گیا ہے تو ہمیں اس کو کیٹر کرنا ہے، ہم نے اس کو کسی طریقے سے ایک صلح کی طرف لے کے آنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم پورے پاکستان کے اندر فساد برپا کر دیں اور قتل و غارت کا معاملہ شروع ہو جائے. تو آئی تھنک یہ علماء اور اسٹیٹ اور کچھ لوگوں کو ہینڈ ان ہینڈ کام کرنا پڑے گا، اور تب جا کے کہیں پہ یہ معاملہ ریزالو ہوگا. ادروائز اگر آپ یعنی بے لگام اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے لوگوں کے اندر آلریڈی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جی بجلی کے بل مہنگے ہو گئے ہیں تو پیٹرول ڈیزل کا یہ معاملہ ہو گیا، اوپر سے آپ یہ بھی ڈال دیں تو یہ ایک ایسا آپ سمجھ لیں پریشر کوکر ہے جس کا ڈھکن جو ہے نا اب وہ اس لیول پہ آ گیا کہ اب یہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا. تو اس لیول پہ حالات کو جانا نہیں چاہیے. بالکل تھوڑا سا اگر اس میں تھوڑا سا اور چیزوں کو بھی ایڈ کر دیں، اگر آپ بگر پکچر کو دیکھیں تو آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آ جائے گا کہ اصل بینیفیشری کون ہے. دیکھیں پارا چنار کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں اس میں بھی اسی طرح کے خبریں آتی رہی ہیں کہ یہ مسائل چلتے رہے. ابھی رائٹ نو بلوچستان کے جو حالات ہیں، جو کہ اگین مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آ رہا، بلوچستان کے اندر ابھی بہت سارے ایریاز میں مختلف علاقوں میں کچھ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، سڑکیں بند کی ہوئی ہیں اور اس پہ کافی زیادہ وہ ہو رہا ہے. اسی طرح بنو کے اندر کے اندر کیا ہوا، بنو کے اندر آلموسٹ ایک سول وار کی کیفیت بن گئی. اسی طرح آپ کا جو پورا یہ جو آپ کی یہ جو آپ کی ویسٹرن بارڈر ہے آپ کا پورا، اس پہ بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہیں، کیونکہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایک طرح سے ری ایمرج کر گئی ہے اور وہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں. آئے دن ہمیں ابھی ٹانک کے اندر 2 دن پہلے ایک ملٹری آپریشن ہوا ہے جس کے نتیجے میں بہت سارا کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ پنڈی کے اندر دیکھیں تو پنڈی کے اندر بھی ایک پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی طرح اگر آپ مین اسٹریم جماعتوں کو اٹھا کے دیکھیں، پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کا بہت زیادہ ایک آپ کو پتہ ہی یہ کرائسس چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ یہ پوری پکچر کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان کا کوئی علاقہ فزیکلی بھی اور ویسے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ آگ نہ لگی ہو یا کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ چل رہا ہو. تو اس کا اصلی بینیفیشری کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے دشمن ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اور ان میں سے 80-90% مسائل ایسے ہیں جو ہمارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو اگر ہم صرف بیٹھ کر سن لیں نا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بلوچستان کا مسئلہ ہے، ایون یہ پارا چنار والا مسئلہ ہے، تھوڑا سا سن لیں، تھوڑی سی برداشت پیدا کر لیں اور ایک کامن گراؤنڈ کی طرف آ کر اور ایک کامن سلوشن کی طرف جانے کی کوشش کریں تو باقی اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرتا چلوں گا ضیاء بھائی، اس میں ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو ہم سائٹس بہت جلدی لیتے ہیں، ہم فیکٹ چیک نہیں کرتے، صحیح ہے، اور ہم وہ جیسی بات آتی ہے اس کو آگے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں. تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ نا، بے شک ٹھیک ہے آپ جس سائڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سائڈ کا نیریٹو آپ نے پروموٹ کرنا ہی کرنا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس چیز کو کائنڈلی چھوڑ دیں. آپ بس دیکھیں گے، یار دیکھیں ایز اے نیشن ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے بعض چیزوں سے، اور معاملات اتنے زیادہ یعنی ایسکلیٹ کرنے نہیں چاہیے جتنی ہماری غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے وہ کر جاتے ہیں. ایک وہ حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. تو آج کل تو میں سمجھتا ہوں یہ اور بھی زیادہ ہمیں اس پہ حساس ہونا چاہیے، کیونکہ کتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے اور کتنی دفعہ ہم بیوقوف بنے ہیں اس معاملے میں کہ ایک خبر آتی ہے، ویڈیوز بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ ویڈیوز پتہ چلتا ہے 3 سال پرانے ہیں، کسی اور واقعے کے ہیں، ان کو یہاں پہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو بھی نہیں یاد ہوتا کہ یہ 3 سال پہلے کا، 4 سال پہلے کا یا 10 سال پہلے کا ویڈیو ہے. اس کو ری ہیش کر کے ڈالا جاتا ہے کہ نہیں جی اب یہ فلاں معاملے کا تازہ ترین ویڈیو آ گیا، حالانکہ وہ تازہ ترین نہیں ہوتا.
لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ جی جذبات ایکٹیویٹ ہوں، موٹیویٹ ہوں اور لوگ اس طرف جائیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی موقف اختیار کریں، سب سے پہلے جس طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں حکم کرتے ہیں نا سورہ حجرات میں فتبینوا، پہلے اس چیز کو ویریفائی کر لو. جب بھی کوئی خبر آتی ہے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، تصدیق کر لیں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے آپس میں جوڑنے والی باتیں کرنی ہے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، آخری رسول ہم ان کو مانتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ مور دیٹ یونائٹس اس دین واٹ ڈیوائڈز اس. تو بجائے کہ انتشار پھیلے اور لوگوں میں یہ چیزیں ہوں، اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک حکومت اور جو بھی ہمارے بڑے علماء بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے اندر اور ڈی ایسکلیٹ کرنے میں معاملات کو. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو ہے یہ جو بھی پارا چنار میں مشکلیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرے. ضیاء بھائی مزاج میں سمجھتا ہوں بن چکا ہے ہماری عوام کا کہ کنکلوژنس پہ فوراً پہنچنا اور بغیر تحقیق کے جو ہے نا وہ سائڈز لینا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا. اور خاص طور پہ میں تو زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی سمجھتا ہوں جو کہ انفلوئنسرز ہیں، جو آگے بہت سارے میسیج کو جو ہے نا ایک خاص نیریٹو دیتے ہیں. ان پہ تو اور زیادہ یہ ذمہ داری آتی کہ وہ اچھی طرح پہلے فیکٹ چیک کریں اور پھر کوئی نہ کوئی بات کریں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو وہ ہمارے یہاں چلتی ہے نا وہ یہ ہے کہ وٹ ایور سیلز، اس طرح کی کوئی بھی چیز جس کی بہت ساری نیوز آ رہی ہے نا کسی بھی وقت میں، تو وہ سیل ہوتی ہے بڑی جلدی. اور تو پیپل ٹرائی ٹو ٹیک بینیفٹ آف دیٹ ایز ویل کہ یار ہم جلدی سے بس بات کر لیں اس بارے میں تاکہ ہمارا سیل ہو جائے، یو نو. اور انہوں نے پوری ایک جنریشن کے سامنے نا 9/11 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارا علماء کا طبقہ ہے اس کا امیج اتنا زیادہ ڈسٹروائے کیا گیا ہے. اور ان کو یعنی ایک باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں کہ منظم کوشش کے تحت ہمارے علماء کو بہت ساری چیزوں میں نا بیک سٹیپ پہ لے کے جایا گیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، یعنی ہم نے کئی بار اگزامپلس دی ہیں کہ جب بھی بالخصوص فرقہ واریت سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے علماء کا بڑا بعض اوقات پازیٹیو رول ہوتا ہے اس کو روکنے میں، اس کی روک تھام کے حوالے سے. جس طرح وہ ہمارا وہ جو ابھی پچھلے حلوہ والا ایک واقعہ ہوا، پیش الٹا کیا جاتا ہے، بالکل پیش الٹا کیا جاتا ہے. اب وہ علماء کو آپ نے، اور اسی طرح ایک سابقہ گورنمنٹ کے ایک وزیر تھے جنہوں نے چاند والے مسئلے پہ ہمارے علماء کا اتنا مذاق اڑایا، ان کی موکری بنائی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو بالخصوص جو نوجوان لوگ ہیں وہ پھر علماء کو اتنی ویلیو نہیں دیتے. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایسے کرائسس آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی ایسا بڑا بھائی نہیں ہوتا جو دونوں سائڈوں کو بٹھا کر سمجھا کے سلجھا بجھا کے چیزیں مینیج کر لے. اگر ہم علماء کو ان چیزوں میں انوالو رکھیں اور علماء کو جو صحیح مقام ہے وہ ان کو اگر دیا جائے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ایسے مسئلے میں سمجھتا ہوں ان دا فرسٹ پلیس جنم ہی نہ لیں. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. اچھا، ابھی آپ نے دانیال بھائی بات کی تھی کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہو، چاہے وہ جس طرح بلوچستان کی، پارا چنار کی اور دیگر جگہوں کی آپ نے مثالیں دیں. ایک آگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی لگی ہوئی ہے. یعنی ہم کن کن محاذ پہ کھڑے ہوئے جنگیں لڑ رہے ہیں. اور جو سوشل میڈیا والی ہے، یہ لیٹسٹ ایک جو ڈرامہ سیریز آئی ہے جو کہ بہت ہی بیک لیش اس کو ریسیو ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے بیک لیش ریسیو ہوا ہے. برزخ نامی ڈرامہ جو کہ بیسکلی زی زندگی کے نام سے جو چینل ہے اور زی5 نیٹ ورک کا حصہ ہے، اس میں سے یہ لانچ ہوا. لیکن اس کے اندر جو فرق بات یہ ہے کیونکہ نارملی عام طور پہ کوئی بھی کانٹینٹ اگر چائنا پروڈیوس کرے یا انڈیا پروڈیوس کرے یا ٹمبکٹو میں پروڈیوس ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن اب تعلق بنایا اس طرح سے گیا کہ آل پاکستانی کاسٹ، ڈائریکٹر جو ہیں وہ پاکستانی، لوکیشن جو ہے وہ ہنزا میں شوٹ ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت لوکیشن، وہاں پہ جا کے شوٹ ہوا. اور جو کانٹینٹ ہے بذات خود اس میں کیا کچھ ہے جی، اس میں ہومو سیکشوالٹی اور LGBT کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس میں زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، فحاشی کی باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ شرک اس میں موجود ہے، جادو ٹونا اور یہ اس کو کیا جا رہا ہے. ایسے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ برزخ جو ہے مرنے کے بعد کسی کی بیوی جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے. یعنی یہ ہمارا عقیدہ تو تھا ہی نہیں مسلمانوں کا. نام آپ برزخ کہہ رہے ہو، عقیدہ آپ جو ہے وہ ہندوؤں والا یا پتہ نہیں کس کا آپ عقیدہ لے کے واپس آ رہے ہو. یہ کانسیپٹ لے کے آئے گئے. اس کے علاوہ جوکس میں نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان سے جوکس کروائے جا رہے ہیں جو فرینکلی اسپیکنگ انتہائی انپروپریٹ ہیں. ایک جوک بالخصوص جو ہے جس کا تعلق نیکروفیلیا کے ساتھ تھا، وہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں اور وہ جوک کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو جوک اس نے کیا ہے نا، یہ اتنا 18+ جوک ہے کہ کوئی بھی، میں کہتا ہوں انگریز باپ بھی ہوتا نا، وہ بچے کو 2 دفعہ دیکھ کے جھنجھوڑتا ضرور کہ تمہارے منہ سے ہی کیسے نکلا. لیکن اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے کہ باپ جو ہے وہ بس ہلکا سا مسکرا دیتا ہے اینڈ پریٹینڈ کرتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی اتنا بڑا اس نے سیکشولی ایکسپلسٹ جوک کیا ہے
اور باپ کا رد عمل یعنی بےغیرتی کی حد ہے نا کہ یہ لیول پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ مائنرز کو دکھانا کہ وہ اپنے سے بڑے مردوں کو نہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پیڈوفیلیا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, مطلب ایوری تھنگ دیٹ کین پاسبلی گو رانگ ان اے ڈراما دیٹ از کمنگ فرام پاکستان وہ اس ڈرامے میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ایلومیناٹی اور یہ جو فری میسونک سمبلزم جو تھا وہ دیکھنے کو ملتا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ ڈرامے کو دیکھتے ہو پوری نوعیت اس کی, تو آپ دیکھتے ہو کہ دیر از اے لاٹ آف کانٹینٹ جو کہ بالکل غیر شرعی, بالکل غیر اسلامی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو ہے نا الحمدللہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے اس کو مطلب کال آؤٹ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ نئے سیئرز ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ڈرامہ جو ہے وہ اسٹیٹکلی بہت اچھا ہے اور بڑا جی ویژول بڑا کمال ہے اور اسٹوری لائن بڑی انٹرنیشنل ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم ذرا تھوڑا سا ریئیکٹ کریں. اور بالخصوص ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں کچھ اداکار آئے ہیں وہ اس پہ تبصرہ کر رہی ہیں. ہم نام نہیں لیتے ان کا, ویڈیو بہرحال ہم چلا دیں گے بلر کر کے ان کو, لیکن ہم اس پہ ایک تبصرہ ضرور کریں گے کہ یہ سینٹیمنٹ, اچھا میں اس لیے نہیں کر رہا کہ کسی اداکارہ کو یا فنکار کو رگڑنا ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ سینٹیمنٹ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, اور جب کوئی اس طرح کا انفلوئنسر جو ہوتا ہے نا, جو ایک بندہ فیمس ہوتا ہے, سیلیبریٹی سٹیٹس پہ ہوتا ہے, جب وہ کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے کئی لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنی بڑی دشمنی لے رہے ہیں آپ اللہ کے دین کے ساتھ, یعنی یہ جملے بول کے. میں نا یہ جو اس میں ایڈ کرتے ہوئے نا تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ کنٹراسٹ دیکھنا چاہیے ہمیں تھوڑا سا, کہ جو عوام الناس ہے اس کا نیریٹو کیا ہے وہ آپ کو کامنٹ سیکشن سے پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو جو میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, جو ڈفرینٹ شوز کو ڈراماز کو ریویو کر رہے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایفرٹ جو ہے وہ کس طرف ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ کبھی بھی عکاسی نہیں کرتے, ریپرزنٹیشن نہیں کرتے پاکستانی عوام کی, کبھی بھی نہیں کرتے. تو ہمیں کبھی بھی وہ ڈسیپشن کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے ایسے سیلیبریٹیز کے ریویوز دیکھ کے جو آل پریزز ہوں ایسے ڈراماز کے اور ایسے کانسیپٹس کے, بلکہ ہمیں جو ٹرو پبلک کی جو ذہن ہے نا اس تک پہنچنے کے لیے کامنٹ سیکشن کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے. یو وڈ آلویز فائنڈ کہ پیپل بیشنگ ان دا کامنٹ سیکشن. یہ تھوڑا ذہن سازی والی طرف چلے جاتے ہیں نا, ایک تو جنرلی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ اپنی انڈسٹری میں نے نوٹ کیا ہے تھوڑے سے ڈیفینسو بھی ہوتے ہیں, اینڈ اوور دی ایئرز بھی نا یہ ایک جنرلی ہماری میڈیا میں ہر وقت یہ بات نا کوشش کی جا رہی تھی کہ جی ہم بڑے تنگی میں ہیں, جی ہمیں تھوڑا سا اور ماڈرن ہونا چاہیے. باہر کی میڈیاز کو دیکھیں, وہاں پہ باتیں اتنی اوپنلی ہوتی ہیں, ہم جی ہماری بڑی لمیٹیشنز, یہ بار نا اس چیز میں. اور ایون دے فیل ویری ہیپی کہ اگر کوئی ان میں سے نا چاہے ایکٹر ہو چاہے پروڈیوسر ہو وہ تھوڑی سی لمٹس کو کراس کرے, اس کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں. اور جنرل عوام سے یہ ہوتا ہے کہ بیک لیش ہی ملتا ہے. سو سڈنلی دے کم اپ ٹو سپورٹ دیئر سارٹ آف کو ورکر یا جو بھی. اسی طرح انہوں نے ویڈیو میں یہ بات اسی لیے ویڈیو لگاتے ہیں, اس کو ہم لوگ ون بائی ون ڈائسیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. لیٹس جسٹ ہیو اے لک. سنم سعید ٹیبل پہ سلمان شاہد, نیچے کی طرف بچہ بھی ایک چھپا ہوئے دیکھا ہے پیچھے, سنم سعید. یہ مطلب آپ کس کو دیکھیں گے سب سے پہلے؟ فواد کو. میں نے جو دیکھا سب سے پہلے وہ تھی وہ لال دوپٹے میں کپڑے میں بندھی ہوئی ممی. جس چیز نے مجھے پکڑ لیا, یہ کیا ہے, یہ لال ممی کون ہے؟ وہی برزخ. شیز برزخ. برزخ کیا ہے؟ بیریئر ہے, نہ وہ زندوں میں ہے نہ وہ مردوں میں ہے. تو دیکھو کیسے اس کو کور کر دیا. ایک لائن ہے زندگی زندہ اور اس کے بعد موت کی زندگی, ان دو زندگیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ برزخ ہے. روز محشر تک روحیں وہاں سٹے کریں گی جو کہ عالم برزخ. اور اسی لیے ہمارا جو کیریکٹر ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ تو برزخ میں ہے تو وہ تو واپس آ سکتی ہے. اس کو لگتا ہے اس کا بلیف ہے. تو خاص ڈرامے کا جو کیریکٹر ہے, سب سے پہلے تو جی یہ انہوں نے جو برزخ کی ڈیفینیشن بیان کی اور یہ کہا کہ جی جو مر کے واپس آ جاتے ہیں, بھائی یہ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے, ہمارا تو یہ بلیف ہی نہیں ہے. تو یہ کس طرح سے برزخ کا جو کانسیپٹ ہے جو بڑا ایک دینی کانسیپٹ ہے اس کو کرپٹ اور پولوٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ آگے جو ہوسٹ ہیں وہ بھی ٹرو کر کے بات کر رہے ہیں. لال دوپٹے میں لپٹے ہونے کا برزخ سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے لال دوپٹے میں, اس سے کیا تعلق ہے کہ بالکل بے بنیاد ہی بات ہے. دیکھیں واٹ از برزخ. برزخ اصل میں کیا ہے, یعنی ہمارا عالم ارواح تھا, یعنی جب انسان روحیں ہم ہوا کرتے تھے, وہاں سے ہم لوگ عالم دنیا میں آ گئے,
ٹھیک ہے. جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اس کی روح پھونکی جاتی ہے, پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عالم دنیا میں آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے, اور جو بندہ ایک دفعہ عالم برزخ میں چلا جائے وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا, نو میٹر واٹ ہی ٹرائز ٹو ڈو. تو آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تھرو میجک اور تھرو سم اسپیلز اور وٹ ایور آپ ایک بندے کو واپس لے کے آ سکتے ہیں. یہ ہمارا یہ شرکی اور کفری عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل بات ہے کہ وہ چیز جو کہ اس پہ پوری امت کا اجماع ہوا ہے کہ ایک اسٹیٹ آف دا گریو ہے, وہاں سے بندہ واپس نہیں آ سکتا. بلکہ جو فتنۃ المسیح دجال ہے اس میں ایک شخص ہوگا جس کے ماں باپ کو دجال واپس لے کے آ جائے گا, لیکن اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اصل میں اس کے ماں باپ واپس نہیں آئیں گے, یہ جنات ہوں گے جو اس کے ماں باپ کا روپ اختیار کر کے آئیں گے ٹو میک اٹ لک لائک این ایلوژن, کہ جیسے کہ وہ واپس آ گئے, حالانکہ جو ایک دفعہ مرتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے انہوں نے شاید اس سے کنفیوز کیا, وہ جو ہمیں یہ معلوم ہے احادیث میں بھی کہ روح جو ہے وہ قبر میں لوٹائی جاتی ہے. although وہ جہاں مختلف ہے, وہ اس دنیا سے اوجل ہے قبر کی پوری زندگی عالم برزخ جو ہے, لیکن وہ قبر میں واپس روح کا آ جانا جو ہے شاید اس سے شاید نہیں اتنی فکری بات پہ آپ ان کو اتنا حسن زن الٹرا پرو میکس نہ کریں آپ, کیونکہ دیکھیں وہ بھی ان کو بیسک کانسیپٹس کا اتنا میں سے آئیڈیا نہیں, تو وہ اپنی اب نام رکھ دیا ڈرامے کا, انہوں نے کچھ تو اس پہ تبصرہ کرنا تھا, جو یہ کر لیتے ہیں. فوت ہوتا ہے نا, یعنی اس جرنی کو سمجھیں آپ, جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکال لی جاتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب وہ جاتی ہے, اس کا اوپر رجسٹر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی باڈی کے اندر وہ چیز واپس لوٹتی ہے, لیکن اس کی آواز کسی کو نہیں آتی. اور اگر وہ ایک خبیث روح ہوتی ہے تو وہ چیختا ہے اور وہ لانتیں کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر, یعنی کہ وہ لوگ جو جنازہ لے کر قبرستان میں جا رہے تھے ان پہ لعنت کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم سب کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ابھی قبر میں ڈال دیں گے. اور سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ جو خبیث روح ہے نا, جب اس کو 3 سوال پوچھے جاتے ہیں, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, اور اگر یہ اس کے سوالوں کے جواب ٹھیک نہیں دیتا کہ تمہارا رب کون تھا, تمہارا دین کیا تھا, تمہارا نبی کون تھا, تمہارا رول ماڈل کیا تھا, ان کے جواب رٹے رٹائے کوئی بھی نہیں دے سکتا. ان کے جواب وہی دے گا جو اس پر عمل کرتا تھا, اور اگر جواب صحیح نہ دے سکا تو اس کے یہاں گردن پہ نا ہتھوڑا پڑتا ہے, اور اتنی زور سے پڑتا ہے کہ چیخ کی آواز آتی ہے قبر میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیخ کی آواز جو ہے اتنی دردناک ہوتی ہے کہ تمام چرند پرند حیوانات کو آتی ہے سوائے انس اور جن کے. اور آپ نے فرمایا, ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ آواز سن لیتے تو تم مر جاتے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے قبر کے معاملات کیا ہیں, تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. یہ معاملات ہیں. تو اس کے بعد اب بندہ جو قبر کے اندر ہے, جو جس کا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے, اگر تو اس کا اچھا انسان تھا وہ, تو اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے, اور ایک دلہن کی طرح اس کو سلا دیا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم سو جاؤ, اب تمہارا محبوب تمہیں اٹھائے گا, یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تمہیں اٹھا لیا جائے گا, اینڈ اٹ ول بی اے ونڈرفل ایکسپیرینس فار یو. لیکن جو خبیث روح ہوتی ہے اس کے لیے تو سمجھیں کہ جہنم کا ٹریلر شروع ہو گیا, یعنی قبر تنگ کر دی جاتی ہے, قبر تنگ کر دی جاتی ہے, عذاب کا معاملہ شروع ہے. تو یہاں تو انہوں نے برزخ میں پوری دنیا دکھائی ہوئی ہے, دنیا دکھا رہی ہے, اور پیار کے لیے بندہ واپس آ رہا ہے, سیکشول ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. دس از ویری ویری برزخ بھی ہو رہا ہے, یہ اندر باہر دونوں چل رہا ہے. آئی تھنک اٹس آل, یعنی یہ اصل میں نا دین کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں سامنے. آگے چلتے ہیں. وہ برزخ کی ممی, لال ممی جس کو دوپٹہ وہ کپڑا پہنایا ہوا ہے, میں اس کو دیکھتی رہی, اور یہی برزخ ہے. اور اتنی دفعہ لفظ سنا, سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس پہ کبھی کوئی فلم اور ڈرامہ بنے گا, اور اتنا خوبصورت بنے گا, کیونکہ یہ تھیم ایسی ہے, یہ لفظ ایسا ہے, اس پہ کچھ بنانا, اس پہ لکھنے کی جرت کرنا, گٹس چاہیے. یعنی کہ برزخ پہ ڈرامہ اگر آپ نے بنانا ہی تھا تو اتنا آپ نے بھونڈا قسم کا ڈرامہ بنایا ہے جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے برزخ کے ساتھ. اس کا تعلق ہندو میتھولوجی کے ساتھ ہو سکتا ہے, گریک میتھولوجی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, but it's got nothing to do with Islam. That's for 100% sure. سمپل بولوں گی 5 ریزنز کہ جو آپ کو یہ ڈرامہ کیوں دیکھنا چاہیے. چلیں جی 5 ریزن, اور 4-5 ریزن جو نہیں, جس کی وجہ سے دیکھنا چاہیے. then you decide. Okay, let's decide. اوکے, کیوں دیکھنا چاہیے برزخ؟ فواد خان کا کم بیک ہے. اچھا. دوسرا فواد اور صنم کی پیئرنگ ہے, صنم سعید کی, جو کہ ہٹ ہے اور بہت سالوں کے بعد آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تھیم بہت ڈفرینٹ ہے, اور کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں تو نہ زبان اور نہ لباس اور نہ پھر کسی سین کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے, انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں, ہمارے نہیں. اچھا, یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ شکر ہے الحمدہ کہ انٹرنیشنل اس بار اپلائی کر رہے ہیں, رولز اپلائی کرتے ہیں. اب یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا, ٹھیک ہے. کہنے کی بات یہ, اگر
آپ ایک مسلمان ہو نا, یا تو آپ کہتے ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں, پھر جاؤ جو مرضی کرو. اگر آپ کہتے ہو میں مسلمان ہوں تو آپ پہ اللہ اور اس کے رسول کے رولز اپلائی کرتے ہیں, چاہے آپ لنڈن میں ہوں یا پیرس میں ہوں یا نیو یارک میں ہوں. جسٹ بیکاز آپ لیٹ سپوز ایمسٹرڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے ڈرگز حلال ہو گئے ہیں اور آپ کے لیے پروسٹیوشن حلال ہو گئی ہے. جسٹ بیکاز آپ ویگس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے گیمبلنگ حلال ہو گئی ہے. اور آپ کہتے ہیں چونکہ آپ انٹرنیشنل ہیں اب انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا, اور آئی ایم شیور ان کو یہ بات پتہ ہے. لیکن کبھی کبھار نا انسان کسی چیز کی پروموشن میں نا بہت سی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو سمپل سی بات ہے مسلمان کہتے ہیں, مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے, Submit کر دیتا who ہے, surrenders to the will of Allah سبحانہ و تعالیٰ. سمپل سی بات ہے. اب مجھے بتائیں, ان کا بچہ ہو فار ایگزامپل, کسی کا بچہ ہو, وہ جائے پڑھنے کے لیے انگلینڈ, وہ کہ امی ابو اب گھر کے رولز اپلائی نہیں کرتا, اب انٹرنیشنل رولز میرے پہ اپلائی کرتے ہیں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں ہوں, اب میں 18 سال کی عمر میں شراب بھی پیوں گا, زنا بھی کر سکتا ہوں, فلانا بھی کر سکتا ہوں, تو کیا آپ مانیں گے اس بات کو؟ کوئی جو عقل مند والدین ہیں وہ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ بیٹا ٹھیک ہے, ایون دو تم انگلینڈ چلے گئے ہو یا تم ویگس چلے گئے ہو یا تم تھائی لینڈ چلے گئے ہو, تمہارے پہ ابھی بھی ہمارے رولز اپلائی کرتے ہیں. چھوڑیں, بے وقوف پیرنٹس بھی کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل رولز ہیں پاکستان میں اپلائی ہو جائیں. بالکل, یہ ڈیسپریٹلی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی اس طرح کی ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ بیسکلی ٹیکنیکلی دیر آر نو رولز, یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ. سو مائی کوسچن از کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل آڈینس کے لیے ایک فلم بن رہی ہے اینڈ اٹس اے فل بلون پورنوگرافک فلم, کیا وہ بن سکتی ہے؟ کیا اس کی اجازت, یعنی اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل جو ان کا ہے کہ جی اگر آپ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بنا رہے ہیں تو انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں, تو کیا اگر ہم نے کوئی پورنوگرافک فلم بنانی ہے پاکستان کے اندر, پاکستانی کاسٹ, پاکستانی ڈائریکٹر, پاکستانی کرو, پاکستانی سب کچھ, پاکستانی لوکیشن, کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا پاکستان کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو اگر ادھر نہیں دی جا سکتی تو پھر یہ کس خوشی میں ہوا ہے؟ نہیں کر سکتے نا آپ. یعنی میں ایکسٹریم ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں تاکہ نا بات واضح ہو جائے. بالکل, کیونکہ اگر وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتی تو یہاں پہ کس خوشی میں اپلائی ہوئی ہے؟ دیکھیں آئے روز کتنی زیادہ فلمز آتی ہیں, ہالی ووڈ کی بھی, بالی ووڈ کی بھی, آل اکراس دا ورلڈ کتنی زیادہ موویز آتی ہیں. ہمیں کیا کوئی کنسرن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں. کیوں نہیں ہوتا کنسرن؟ کیونکہ لکم دینکم ولی دین, ان کا دین اپنا ہے, لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, نہ وہ ہمارے اندر گھس بیٹھی ہیں کہ جی وہ ایک لبادہ اوڑا ہوا اسلام کا اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریکٹسز کر رہے ہیں جو بالکل غیر شرعی ہیں, اور عوام جو عام پبلک ہے جو مسلمان ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے, آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹس وائی وی ہیو اے پرابلم. ورنہ پوری یعنی ہالی ووڈ کو دیکھ لیں اٹھا کے, یا جو ہے نا یورپین فلمس کو دیکھ لیں, اس میں طرح طرح کی فلمیں بن رہی ہیں, ہر لیول کی فلم بن رہی ہے, ہم نے اس کے اوپر کبھی بات بھی نہیں کی. ریزن بینگ ان کا معاملہ ہے, وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں رہنے والے یا جو لوگ کم از کم اسلام کو پروفیس کرنے والے لوگ ہیں, اور اسپیشلی جب آپ نے نام ایسا رکھا برزخ جیسا, تو پھر کانٹینٹ اس طرح کا کیوں لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ لگ تو یہ رہا کہ آپ کسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. دو لیولز پہ غلط ہو جاتی ہے. دیکھیں صاحب بھائی, ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر پاکستانی آڈینس کے لیے بنائی جانے والی فلم نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں اگر لیٹ سے کوئی ہالی ووڈ میں بھی کوئی فلم بنتی ہے یا ڈرامہ بنتا ہے اور اس میں ایک اسلامک کانسیپٹ کو لے کے مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یا اس کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے, تب بھی ہمیں تکلیف ہوگی. بالکل. تو یہ اس لیے یہ 2 لیولز پہ غلط ہے. ایک تو یہ کہ جی آپ پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں تو وہ غلط بنا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ ایک اسلام کے کانسیپٹ کو مسخ کر کے خراب کر کے پیش کریں. بلکہ ہمیں تو ڈیفینسو ہو جانا چاہیے تھا دانیال بھائی. ہمارے تو ایک دم سے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے کہ یہ ہمارے دین کا جو ہے مذاق ہو رہا ہے. یہ ویسے میں اس پہ ایک بات ایڈ کروں گا کہ دیکھیں اللہ معاف کرے, یہاں پر ابھی اتنا مہنگا ہماری گورنمنٹ ایک فائر وال بھی انسٹال کر رہی ہے کہ جی کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کی توہین نہ ہو جائے, صحیح ہے, اور اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ تو پورے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ معاف کرے. اور میرے خیال میں ہمیں اس کو رپورٹ کرنا چاہیے یقیناً, اور علماء کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا چاہیے. یقیناً یہ چیز اتنی اوفینسو ہوگی کہ میرے خیال میں یہ پاکستان میں شاید 1-2 ہفتے کے بعد یہ چلنے کے قابل نہ رہے. چل آگے دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. وہ لوگ جو کہ یوز ٹو ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل ڈراماز دیکھنے کے لیے, ان کو مزہ آئے گا, ان کو وہ فیل آئے گی. اچھا, تو یہ پھر وہی انٹرنیشنل فیل آئے گی, مزہ آئے گا. اللہ معاف کرے, کون سا یہ بڑی ریلیف ہے ہم جیسے اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے جو کہ شادی طلاق سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں, ساس بہو اس فیملی ڈراما سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے. ٹھیک ہے, میں آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر کہتے ہیں نا, یہ وہ والی بات ہے. ساس بہو کو ہم کبھی صحیح نہیں کہتے, وہ ڈرامے جو ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہو رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, یہ وہ والی بات ہے کہ پہلے بھی مصیبت میں تھے اور پھر اس سے بڑی مصیبت میں پھنس گئے آپ. ٹھیک ہے. اور 5ویں وجہ جو میں کہتی ہوں, دیکھیں گے کہ
سسپینس پہلی بار. ہم نے بڑی کوشش کی, ہمارے لوگوں نے کوئی مسٹری بنا لیں, کوئی مرڈر کا, یہ وہ بہت دفعہ ناکام ہی ہوئے ہیں زیادہ تر, بڑے بڑے ڈائریکٹرز ناکام ہوئے ہیں. اس میں ڈارک مسٹری ہے, سسپینس ہے, اور حنزہ کی بیوٹی, Oh, it's so beautiful. خوبصورت اسکرین. حنزہ کو ایسے The White Mountains. اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے بھائی, یہ لوگ جو ہے نا فلم انڈسٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ان کا ویژن کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے, یہ ہماری اپنی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کو کمپیئر کرتے ہیں کس کے ساتھ, قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں, اپنی مسلمان کی آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں, ویسٹرن میڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی نہ کریں نا, دیکھیں اپنی ہسٹری کے ساتھ کر لینا, کسی چیز کے ٹھیک ہے. ساتھ میں بھی کہتا ہوں نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ریلیجن سے دور رکھنا ہے ان چیزوں کو, ان کا یہ موقف ہے. حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ریلیجن کے مطابق ہونی چاہیے یہ چیزیں, لیکن اس کے اب ترکی کی ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے اپنی تاریخ کے اوپر اٹھا کے ڈرامے وغیرہ بنائے اور پوری دنیا دیکھتی ہے, اور ان کو اپنا کلچر پروموٹ کرنے کا ایک بہترین موقع مل گیا. اور ساس بہو کے علاوہ کانٹینٹ بنا دیا انہوں نے. ہاں, تو اسی طرح دیکھیں ہمیشہ فورن فلم, بیسٹ فورن لینگویج فلم ایوارڈ جو ہوتا ہے دنیا میں جہاں پہ بھی ہوتا ہے, وہ ہمیشہ زیادہ تر ایران جیتتا ہے. آپ ان کی فلمیں اٹھا کے دیکھیں, وہ اپنے سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی سوسائٹی کی ایک عکاسی کرتے ہیں, اتنی زبردست فلمیں اور ڈرامے بناتے ہیں. تو ہماری سوچ جو ہے نا, ہم لوگوں کی جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں, جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کسی طرح ہم نیٹ فلکس کے لیول کو پہنچ جائیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مطلب یو وڈ آلویز فائنڈ دیز پیپل سیئنگ دیز تھنگز ان کامنٹس اور ریویوز کہ نیٹ فلکس سے اچھی مووی ہم نے بنا دی, اب ہمیں نیٹ فلکس کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کا کمپیریزن نیٹ فلکس سے کیا کس نے؟ ہم نے اپنا نا گولڈ اسٹینڈرڈ گورے کو بنایا ہوا نا, تو ہم نے ہر چیز میں ادھر سے کمپیئر کرنا ہے. ہر چیز میں گورا ایسا ہے, کیا ہم وہاں تک پہنچے, وہاں تک نہیں پہنچے تو ہماری تسکین نہیں ملتی ہمیں. سو انفارچونیٹلی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ اٹس ایوری ویئر. صرف میڈیا اٹھا لیں, آپ کہیں بھی اٹھا لیں, آپ سوسائٹی کی یونیورسٹیز کالجز میں لے جائیں, وہاں پہ بچوں کی ڈریسنگ ٹو ایٹنگ ہیبٹس ٹو دا وے وی پارٹی, دا وے وی, مطلب حرام بھی جو ہم نے کرنا ہے نا وہ بھی انہی کے اسٹینڈرڈ پہ کرنا ہے. اگر ہم نے ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق حرام نہیں کر رہے نا, تو تب ہم ٹھیک نہیں کر رہے, ہم انجوائمنٹ ان کی طرح نہیں کر رہے, تب بھی غلط ہے. تو ہمارا انفارچونیٹلی یہ جو اسٹینڈرڈ ہم نے بنا لیا ہے نا, یہ مسئلہ ہے. تو ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا غلط کام کرنے میں بھی اتنا ماہر نہیں ہے, اور لوگ اپنی کریٹیوٹی اس میں بھی نہیں لا سکتے. کبھی کر لیتے ہیں تو اس چیز پہ تنگ ہوتے ہیں کہ یار یہ ریلیجیس لوگ جو ہیں یہ کیوں بیچ میں جو ہے آ جاتے ہیں اور بات کرنے لگ جاتے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں ان کو. تو بہت کمال ڈائریکٹر چاہیے جس نے کمال کام کیا, بھی آگے بات کریں گے. اچھا, وائی یو شوڈ ناٹ واچ, جو چیزیں آپ کو شاید روکیں, اور اس کو کاؤنٹر میں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ اب نہیں, یہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ وجہ بن سکتی ہے کسی کے نہ دیکھنے کی, کہ یار یہ مسئلہ ہے. کیا مسئلے وہ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو شاید چبھیں؟ ایک تو یہ کہ بولڈ سین ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید آپ نہ دیکھیں. شاید آپ اس لیے نہ دیکھیں کہ آپ کو سلو لگے گا, پیس اس کی سلو ہے, آہستہ آہستہ چل رہا ہے, 2 جملے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد سائلنس, بہت زیادہ میوزک ہے نا, اسکرین پلے, تو یہ ہمارے لوگوں کو یار تو سلو ہے گا. تو یہ ہے, جبکہ ایک ہی ایپیسوڈ میں سٹوری کتنی پروگریس کی ہے, کہاں سے وہ درخت لڑکا لڑکی. یہاں پہ یہ نوٹ کیا کہ بولڈ سین کو کوئکلی جمپ کیا, ابھی دوبارہ آئیں گے. Yeah, she will come back, but you see they're trying to skip that part. She was trying to say it, لیکن وہ جو آگے ہوسٹ تھا نا, ہوسٹوں کے ساتھ, وہ ان کو دیکھ کے اس نے اپنی بات کو مختصر کیا, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ کیڑے نکالیں گے تو میں جواب دوں گا اس کا. ہمیں تو عادت ہے نا کہ ایک سین میں ہو, سنیے میں آپ سے شادی کروں, اگلے سین میں آپ کو طلاق دے رہی ہوں, ہمیں تو اس کی عادت ہے نا, سوری میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں, نہیں میں واپس آ گئی ہوں. اچھا, تو یہ ہمیں تو اس کی عادت ہے, تو ایسا نہیں ہے, سلو کہانی پروگریس کر رہی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 جس کی وجہ سے آپ نہ دیکھیں, کہ اگر آپ کو عادت ہو گئی ہے ساس بہو منجن اور شادی و طلاق کی, تو اس میں وہ نہیں ہے, اس میں وہ بالکل بھی نہیں ہے. شاید آپ وہ بھی ریزن ٹو واچ ہے. چوتھی وجہ اس میں انگریزی کا استعمال ہے, اور تھوڑا سا اٹالین کا تڑکا بھی ہے. بالکل میرے لیے بہرحال خوشحال, آئی لوڈ اٹ. میں تو بہت فخر محسوس کر رہی ہوں کہ اتنی اچھی کاسٹ کے ساتھ بہت اعلیٰ پروڈکشن ہے. میں اس کو ایز اے پاکستانی ڈرامہ نہیں دیکھ رہی, میں ایز این انٹرنیشنل, اور دیکھنا بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے چاہیے. ہاں, تو اس لیے میں دیکھ رہی ہوں کہ یار اتنے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے کیا بنایا ہے بس. اچھا, یہ اب انہوں نے ایک تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے کھلم کھلا کہ میری طرف سے اس کو 10 آؤٹ آف 10 نمبر بھی ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ جی اس کو ایز این انٹرنیشنل ہم دیکھ رہے ہیں. دا پرابلم از کہ ہم جتنا مرضی کوشش کر لینا, ہم انٹرنیشنلی اس کو نہیں دیکھ سکتے. ہم لوگ اپنے گھروں کو نہیں بھول سکتے, ہم اپنے کلچر کو نہیں بھول سکتے, ہم اپنے دین کو نہیں بھول سکتے. کوئی بھی چیز دیکھتے ہوئے ہمیں
ہمارے رب کی طرف سے جو لینز ملا ہوا ہے نا وہ یہی ہے کہ ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کہیں یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی کہ میں گناہ میں ملوث ہو رہا ہوں, کوئی ایسا کام تو نہیں میں کر رہا. تو ایک مسلمان ہمیشہ اپنے ریڈارز کو ذرا شارپ رکھتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز میں انوالو تو نہیں ہو رہا, کیا میرے بچے اگر یہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں ان کی کیا کس طرح سے کنڈیشننگ ہو رہی ہے. بیکاز جو بھی تھیمز انہوں نے, جو ہم نے ابھی ذکر بھی کیا, جو تھیمز انہوں نے اس میں مینشن کی ہیں, یہ تو لگتا بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے وہ جو امریکہ نے $200 ملین کا بجٹ دیا تھا پاکستان کے اندر کہ جی جینڈر پروگرامز اور LGBT کانٹینٹ اور میڈیا کو ہم پیسے دیں گے. لگتا یہ کہ وہ پیسے یہاں پورے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آتا ہوں, عاصم عباسی صاحب جو ہیں, یہ پہلے کیک نامی ایک جو ہے نا پروڈکشن کر چکے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ چڑیلز, اس پہ بھی میں نے ایک زمانے میں جب یہ آیا تھا تب میں نے کوئی 1 گھنٹے 1.5 کا اس پہ پوڈ کاسٹ کیا تھا. وہ بھی فیمنزم کو الٹرا, وہ جو ریڈیکل فیمنزم ہے اس کا بیسکلی جو تھا نا تھیم تھا اس کا, اور اب جو ہے وہ تھیم LGBT معاملات کو بنا دیا گیا. تو یہ تو ویسٹرن ایجنڈاز ہیں یہ باقاعدہ طور پر, جس پہ وہ آپ کو بہت سراہتے ہیں. اگر کوئی بھی مسلمان اس قسم کی کانٹینٹ بنانا شروع کر دے تو ویسٹ سے کم از کم آپ کو بہت سے جو ہے نا سپورٹ ملتی ہے. لوکل عوام سے تو گالیاں ہی پڑتی ہیں آپ کو الحمدللہ, لیکن جو آپ کے جو کلونیل ماسٹرز ہیں نا وہ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو ہم چاہتے تھے ایگزیکٹلی ہمارے ایجنڈا کو آپ ٹو کر رہے ہو اس معاملے کے اندر. حالانکہ ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ لوگوں نے جج تو نہیں کرنے ہوتے نا. ایک مسلمان کے ایکشنز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے جج کرنے ہوتے ہیں. مطلب حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا ہوتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا ادراک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, آپ کا ہر ایکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, اور وہ اللہ کی نظر میں کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے اس چیز کا تعین آپ کے ایکشن سے ہوتا ہے. تو اس چیز کا ادراک ہونا, اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں, جو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اپنا جج ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے نا, ہم نے لوگوں کو تو نہیں بنانا. سو ٹرو, لیٹس کیری آن. سمجھ آتا ہے یہ وہ لیول ہے. یہ ڈرامہ لکھائی میں ایسا ہے کہ جو آپ ڈرامے ساری زندگی دیکھتے آئے ہیں نا, آپ کی اس لیول سے آپ کو اوپر لے ایجوکیشن, آپ کے معیار کو, آپ کی سمجھ کو, آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس, آپ کا انٹلیکٹ. اوہ سبحان اللہ, یعنی کہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کا معیار اوپر ہو جائے گا, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے, انٹیلیجنس آ جائے گی آپ کے اندر. یعنی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں زیاد بھائی, ایکچولی جو پروڈکشن کوالٹی ہوتی ہے نا زیاد بھائی, وہ کبھی کبھی نا لوگوں کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیتی ہے. انلیس آپ کی فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہو, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ہسٹری کی بات آپ کہہ رہے تھے نا, کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کہاں سے آئے ہو, آپ کے فور فادرز کیا تھے, آپ کا ریلیجن, آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, وہ چیزیں اگر نہ مضبوط ہو جائے بھائی آپ کی, تو یہ جو سنیمیٹکس ہوتے ہیں, میوزک کمپوزیشن ہوتی ہے, جو کلر گریڈنگ ہوتی ہے, جو اوور آل وائب ہوتی ہے نا, اٹ میکس یو بلائنڈ سم ٹائمس, آپ بھول جاتے ہو سب. یہ وہ ہو رہا ہے ایگزیکٹلی. بالکل. اور یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ آپ کی انٹلیکٹ بڑی ہوگی, ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی, یعنی میں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دوں گا کہ ایز اے مسلم آپ کا ایمان گر جائے گا, آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے, آپ ایسی چیزوں کو شاید انڈورس کرنا شروع کر دیں جو بالکل دین میں کبیرہ گناہوں کے اندر آتی ہیں, ان کو آپ نارملائز کرنا شروع کر دیں گے. اب مجھے بتائیں, آپ کی انٹلیکٹ اور ایموشنل انٹیلیجنس اور آئیں بائیں شائیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو کہ نہیں ہو رہی, اس کے یہ میں گارنٹی سے بتا سکتا ہوں آپ کو. انٹلیکٹ کس چیز کا, برزخ کا غلط کانسیپٹ آپ کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے, غلط انٹلیکٹ, اسٹوپڈٹی پھیل رہی ہے, اور کچھ بھی نہیں. نیکروفیلیا کے اوپر آپ جوکس کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, اس سے آپ کو کوئی تاریخ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, کوئی دین کے علم میں, کوئی دنیا کے علم میں, کوئی اسکل آپ سیکھ رہے ہیں. میں کچھ چلو ڈرامے فلمیں ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں, ورلڈ وار کے اوپر ہے, لیٹ سے وہ دیکھ کے آپ کو ایک ہسٹوریکل ایونٹ کا کوئی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہوا تھا. اس سے آپ کو کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں. اس کی بڑی اچھی ایگزامپل جو ہے نا یہاں پہ جو ریلیونٹ لگ رہی ہے, وہ کامنٹ آپ کچھ پہلے شیئر کر دیں, پرہیپس یو شوڈ شیئر رائٹ ناؤ کیونکہ وہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ کتنی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا اس سے ہائی ہوتی ہے. ایسے سکھ ایموشنز آپ سیکھ رہے ہو. بہت سارے لوگوں کو نیکروفیلیا کا نہیں پتا ہوگا پاکستان میں, وہ والی ایموشنز آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو. صحیح ہے, پیڈوفیلیا بھی ایک ایموشن ہی ہے نا پھر, صحیح ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو. اچھا, یہ میں ایک کامنٹ شیئر کر رہا ہوں, ایک بہن نے مجھے ان باکس میں شیئر کیا, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. اور وہ کہتی ہیں کہ جی یو نو واٹ, آئی واچ the first 2 episodes. As a drama fan, I loved the cinematography, mystery and all. I am a conservative person and don't like bold scenes, but to my surprise, whatever they did not offend me. They picturized it so well that it doesn't look bad. This thing was a wake-up call for me. I promised myself not to watch it anymore. I am 40 years old and mindfully giving awareness to my kids about this fitna. Still, the scenes didn't offend me.
Why? Look at this. Do we have we started compromising our core beliefs for good cinematography? I am shocked at my own response. Have they infiltrated to this point that that this started looking normal for us? Astaghfirullah al-Azim. اب یہ بہن جو ہے وہ بیسکلی یہ کہہ رہی ہے کہ میں کنزرویٹو ہوں, میں خود اپنے بچوں کو ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہوں, LGBT اور یہ سارا معاملہ میں خود بتاتی ہوں, لیکن ایز اے ڈرامہ فین میں اتنی متاثر ہو گئی اس کی سنیماٹوگرافی سے کہ میں خود بھول گئی کہ یہ چیزیں غلط ہیں. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں دا پاور آف سنیما, دا پاور آف مووی, دا پاور آف اسٹوری ٹیلنگ از سچ کہ آپ ایک چیز سے انکار کرتے ہو, آپ ایک چیز کو برا سمجھتے ہو, لیکن اس سٹوری کے اندر آپ اتنے محو ہو جاتے ہو کہ ان دیٹ مومنٹ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہو. لائک وہ اکثر میں ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں نا کہ اگر ایک لڑکا لڑکی کی ناجائز محبت کا سین ہے اور آپ ایک علامہ ہے, مفتی ہیں, شیخ الحدیث بھی ہے نا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک لڑکا لڑکی ہے, اس کی پکچرائزیشن ہے, دونوں کا پیار تھا, سچا پیار تھا, یہ تھا وہ تھا, اگر اس کہانی کے اندر کوئی ایک کیریکٹر آتا ہے جو باپ کا کردار ہے اور وہ بڑا ایک ولنس رول میں آتا ہے کہ وہ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہا, تو آپ کو وہ واقعی میں ولن لگتا ہے, بیکاز جب بھی وہ اسکرین پہ آتا ہے ایک ڈرامیٹک سی میوزک بجنا شروع ہوتی ہے, اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں, آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے, اس کو آپ دکھائی اس طرح رہے ہو, اینگل بھی لو شاٹ اینگل دے رہے ہو جس میں وہ اور ولنس لگ رہا ہے, یعنی دیر از اے وے آف ڈوئنگ اٹ. اور جب آپ ہیرو کو دکھاتے ہو, ہیرون کو دکھاتے ہو, سافٹ لائٹ میں دکھاتے ہو, اور وہ ایک پیچھے پھولوں کی بہار, اور تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یار یہ جو دو بیچارے تھے یہ تو پیور سولز تھے. تو ان دیٹ مومنٹ اف یو آسک کہ یار آپ کیا چاہتے ہو, یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو جائیں یا نہ ہو, آپ کو تو بالکل اکٹھے ہوں, میں تو خوش ہوں گا کہ ہیپی اینڈنگ ہی ہوگی. سوری لیکن میرے دل میں ذہن میں نا وہ آ رہی ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے, اور میرے سمرن کا باپ آ رہا ہے ذہن میں کہ اس کو کیسے ولنس دکھایا انہوں نے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ایسے کر کے وہ بات کرتا ہے ہمیشہ, اور غصے سے بات کرنا, اور ایگزیکٹلی جو چیزیں آپ مینشن کر رہے ہیں نا ہیروئن جب بھی آتا ہے ہوائیں وہ ہمیشہ سافٹ تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, ایسا لگا کہ یار یہی دو بیچارے پائس سولز تھی, اور اصل میں جو بیچارہ وہ ولن تھا, ایول تھا, وہ ان کا باپ تھا. صحیح بات. اور وہ دیکھیں ابھی شادی کی بات بھی نہیں ہو رہی, ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ ان کی شادی ہوگی نہیں ہوگی, یہ رشتہ حلال ہوگا نہیں ہوگا, ہم کہتے ہیں بس ساتھ ہو جائیں جیسے بھی, جو یعنی کہ ایک اچھا بھلا کنزرویٹو بندہ بھی نا اس موقع پہ پہنچتا ہے. ناؤ اپلائی دا سیم لاجک ٹو دس تھنگ ایز ویل. آپ کو ہومو سیکسولیٹی زہر سے بری لگتی ہوگی, آپ کہتے ہو کہ یہ ایک ڈسکسٹنگ ایکٹ ہے, فطرت کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ, بٹ اف یو واچ انف آف دیز ڈراماز ان دس لائٹ, سونر اور لیٹر آپ کہتے ہو یار کیا ہے, ٹھیک ہی تو ہے, دیکھو ان کی بیک سٹوری دیکھو, ان کا آگے دیکھو, پیچھے دیکھو, یہ دیکھو وہ دیکھو, اتنی بڑی کہانی ایلیبریٹ سٹوری ہے, تو چلو یار یہ ہو گیا تو کیا ہوا. دیٹس ہاؤ دے نارملائز اٹ. میں تو بڑی داد دیتا ہوں سسٹر کو کہ انہوں نے اتنا جینوئن رسپانس کامنٹ میں لکھا ہے کہ ان کی جو ایکچوئل فیلنگ تھی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ ایون سارا بلائنڈ فولڈڈ ہو کے بھی اچانک سے وہ ایک اسپارک ہوا اینڈ شی کیم ٹو دس ریئلائزیشن. ایبسلیوٹلی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان ہے تو یہ کامنٹ ہوا ہے, ورنہ نہ ہوتا تو پھر یہ ریئلائزیشن بھی نہ آتی. آگے سنتے ہیں. اس سب کو چیلنج آگے لے کے پروگرس چیلنج اور چیلنج کریں, اور آپ آج جہاں ہیں اور جو آپ کی سمجھ ہے اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کی سمجھ ایک کلاس اوپر چلی, ایک کلاس اوپر نہیں, اگر آپ ذلیل ہو میں جائیں آپ گے. کو کہہ رہی ہوں, اس لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا, یہ فرض ہو گیا, سوچ کو آگے بڑھنا ہے, تو یہ اس لیے دیکھنا ضروری ہے. ضروری. اچھا بچے پھر بھی نہ دیکھیں, لیکن بڑوں کو تو مست ہے کہ دیکھیں بھی, اور بچے زیادہ جلدی سمجھ جائیں گے. تو میں جا رہی نا, نہیں سمجھے, سمجھنے دو بیٹا, جب تک ہم اپنے بچوں کو سمجھنے نہیں دیں گے ہم ان کو آگے جانے سے روک. اور آپ کو جو لگ رہا ہے, یہ دیکھیں ذرا, لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی ایک چلیں ان ایکٹرس کو کریڈٹ اتنا دے دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی بڑے دیکھ لیں بچے نہ دیکھیں, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی چلیں ایک چیز یو نو ٹو گیو کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو, انہوں نے کہا کہ جی بچے نہ دیکھیں, چلیں الحمدللہ الحمدللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بات کہہ دی. لیکن جو دوسری اداکارہ ساتھ بیٹھی ہیں فوراً سے وہ ڈیفینس میں آ رہی, نہیں نہیں بچے بھی دیکھیں, کیوں یا اللہ. یعنی آپ دیکھو کہ اس لیول کی کوئی بھی پروڈکشن اگر نیٹ فلکس پہ بھی ہوتی ہے نا, جس کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہو, وہ ریٹنگ اوپر لکھی ہوتی ہے کہ یہ 18 سال کے لیے ہے, اس میں سیکس اینڈ نیوڈیٹی ہے, اس میں وائلنس اینڈ اسٹرانگ لینگویج ہے, اس میں فلانا ہے, یہ 16 کے لیے, اس لیے یعنی اس میں ریٹنگ بھی دی ہوتی ہے اور ریزن بھی دیا ہوتا ہے کیوں. یہ اللہ کے بندو, آپ لوگوں نے جو ڈرامہ پروڈیوس کیا, نہ کوئی اس پہ ریٹنگ اپلائی ہو رہی ہے, نہ اس پہ کوئی آپ فور وارن کر رہے ہو کہ بھائی اس میں کیا کانٹینٹ ہے, بچوں کو بٹھا کے دکھا رہے ہو. اور مجھے تو شرم اس بات پہ آ رہی کہ پاکستان کے اندر وہ بچے چائلڈ اسٹارز, چائلڈ ایکٹرز جن کو انوالو کیا اور ان کو یہ سارا ظلم دکھایا ہے, ان کے اوپر سائیکولوجیکلی کیا میس اپ کیا آپ نے ان کو. دس از سو سیڈ. اور میں یہ جو اداکارہ جو دوسری کامنٹ کر دی, بڑی سینئر اداکارہ ہیں, اور بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہ بات کہے اپنے بچوں کے بارے میں کہ ان کو دکھا دیں, بچوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. ایون جو انہوں نے پہلے بھی کہا کہ بچوں کو نہ دکھائیں, فار ایگزامپل جو پہلے ساری آپ نے پریزز کی ہیں جس سے انٹلیکٹ ہائی ہو
جاتا ہے, آپ کسی اور لیول پہ سمجھ کے پہنچ جاتے ہیں. اگر کوئی چیز ہے بھائی اتنی اچھی ہے تو بچوں کو دکھائیں نا, بچوں کو پھر کیوں نہ دکھائیں. ایموشنل فار اے انٹیلیجنٹ مومنٹ اف یو کوسچن کہ پھر بچوں کو کیوں نہ دکھائیں. معاشرے میں کوئی بھی چیز ہے جو کہ انسان کی تربیت کرنے میں بہت اچھی ثابت ہوتی ہے ایڈلٹس کی, کیا کبھی منع ہو سکتا ہے کہ وہ آپ بچوں کو نہ دکھائیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. ایون اسلامک کوئی رولنگ لے لیں, اسلامک کوئی ڈسکشن لے لیں, جس بھی ایج کا بچہ ہے آپ بے شک دکھائیں, بچے کو سمجھائیں, وہ اس کا ذہن کو اوپر ہی انشاءاللہ لے کے جائے گا, وہ اس کو میچور ہی کرے گا, اس کے نالج میں اضافہ ہی کرے گا. بٹ فار اے سیکنڈ آپ کی فطرت نے یہ آواز لگائی یو نو کہ نہیں نہیں بچے نہ دیکھیں, یو نو دیر واز اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. یہ آواز پہلے بھی لگائی تھی جب اس نے شروع میں جب بتایا کہ کون سے ریزنز ہیں کہ آپ یہ ڈرامہ نہ دیکھیں, آپ کو کہ بولڈ سینز ہے. تو بولڈ سینز, اس نے کہا کچھ چیزیں آپ کو چبھیں گی, اس کو بھی پتا کہ بولڈ سینز چبھیں گے آپ کو. بالکل, کیوں چبھیں؟ کیونکہ خلاف فطرت ہے. اسی طرح بچوں کو کیوں دور رکھیں, کیونکہ اس کو بھی پتا ہے یعنی فطرت انسان کی جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. اچھا ایک باپ مثال کے طور پہ اگر بہت ہی اڈلٹ قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے نا, تو بچہ پوچھ سکتا ہے کہ یعنی ابا جان یہ آپ کیا کریں, تو کہتا ہے بیٹا آپ نہیں دیکھ سکتے, یہ آپ کے مطلب کا نہیں ہے یا آپ کی ایج کا نہیں ہے. تو بچہ نیچرلی سوال کر سکتا ہے کہ ابو آپ کی ایج کا ہے یہ, یعنی اگر ہم پیورلی اسلامکلی بات کریں تو کیا آپ کے لیے فحش کانٹینٹ دیکھنا جائز ہے اور میرے لیے ناجائز ہے؟ ظاہر سی بات ہے, اگر آپ میرے لیے ناجائز ہے تو آپ کے لیے بھی ناجائز ہوگا. ایسے کیسے ہوگا کہ آپ کے لیے سب کچھ حلال ہوا ہے؟ کس شریعت میں آپ کے لیے حلال ہوا یہ کانٹینٹ؟ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بچے نہ دیکھیں تو آپ کو اندر سے پتا ہے کہ بڑوں کو بھی دیکھنا نہیں چاہیے. ریزن بینگ کہ اٹس ناٹ اپروپریٹ فار اینی ون ٹو بی واچنگ دس کانٹینٹ. کہ وہ اس میں دیکھ کے خراب ہوں گے, اس سے زیادہ وہ شاید دیکھ بھی چکے ہیں. نہیں, اب جو کارٹونز پہ آ رہے ہیں اس میں تو معذرت کے ساتھ آپ بچوں کو کہاں ایگزیکٹلی. اور سعدیہ اچھا چونکہ معذرت کے ساتھ جو کانٹینٹ آ رہا ہے اتنا کارٹونز میں بھی آ رہا ہے تو بچوں کو کہاں روکیں گے. اس لیے پھر ایسا کریں, پھر پورنوگرافک ویب سائٹس کی بھی سبسکرپشن دے دیں ان کو کہ آپ کہاں روکیں گے, تو سارا پھر کھلا چلنے دیں, موبائل فون ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیں, لیپ ٹاپ ان کو دے دیں کو بیٹا جتنے مرضی جانا جاؤ, ہم کون ہوتے ہیں تمہیں روکنے والے. یعنی کون سی لاجک ہے یار یہ, بیڈ پیرنٹنگ, دس از سچ بیڈ پیرنٹنگ. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے جی اب اس کو چرس بھی پلاؤ, شراب سارے نشے کروا دو, اب تو کہاں روکیں گے آپ. مجھے تو وہ لگ رہا ہے کہ جتنے وہ پیرنٹنگ ورک شاپس ہوتی ہیں وہ ساری ٹریش میں چلی گئی ہیں آج, یو نو اس اسٹیٹمنٹس کے بعد. اس طرح کی موویز ہیں. اب یہ سمجھنے کی بات ہے ان چیزوں پہ اگر ہم یہ ریئیکشن دینا چھوڑ دیں تو ہم اپنا لیول اوپر کر لیں گے. You see, this is the reaction we're not supposed to give on this. مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ پہلا ایپیسوڈ دیکھیں تو آپ کہیں کسی طرح سے پٹ آف نہ ہو, اگر آپ کسی بھی لیول پہ نہیں ہو. یہ ایک بات بتائیں, یہ ریئیکشن تو گورا بھی دیتا ہے. ایک گورا پیرنٹ کیا وہ اپنے بچے پہ یہ ریئیکشن نہیں دیتا اگر کوئی ایسی بات ہو جو کہ مسلمان نہیں ہے؟ بالکل دیتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کوئی چیزیں بالکل ایج اپروپریٹ نہیں ہوتی, اس لیے تو یہ سارا ریٹنگ کا سسٹم ہے. یعنی یہ سسٹم اگر گورے کو فالو کرنا ہے تو گورے نے یہ سسٹم بنایا ہے نا کہ جی ایک چیز جو ہے نا وہ جی ہوتی ہے, جنرل آڈینس کے لیے ہوتی ہے, پھر ایک چیز ہوتی ہے وہ پی جی ہوتی ہے, پھر ایک چیز ہے پی جی 13 ہوتی ہے, پھر ایک چیز پی جی 15 ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر 18 ریٹنگ ہوتی ہے. تو ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر آپ بچوں کو دکھا دو گے اٹ ول بی پارٹ آف چائلڈہڈ ٹراما, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ان کو مائنڈ کو میس اپ کر دو گے آپ, اور یہ پرماننٹلی ان کو اسکار کر سکتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر بچے بہت زیادہ وائلنٹ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, اٹ کین ہیو اے ویری نیگیٹو امپیکٹ آن دیم. ان کی گروتھ میں بڑا سیریس مسئلے ہو سکتے ہیں. اگر وہ بہت ہارر کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی بچوں کو افیکٹ ہوتا ہے. اگر وہ سیکشولی ایکسپلسٹ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے, اینڈ لائک وائز مینی ادر تھنگس. تو اسی طرح سے چاہے وہ لینگویج پہ ریسٹرکشنز ہوں, چاہے وہ بلڈ اینڈ گور پہ ہو, چاہے وہ وائلنس پہ ہوں, چاہے وہ سیکس اینڈ نیوڈیٹی پہ ہوں, یہ ساری کی ساری گائیڈ لائنس لگائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو, پیرنٹس کو آگاہ کیا جائے کہ بھائی یہ کانٹینٹ آپ کے بچوں کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, یو ایس وغیرہ میں پہلے جو زمانے میں وہ وی ایچ ایس ٹیپس ہوتی تھیں یا ڈی وی ڈیز تھیں یا سی ڈیز پہ ہوتا تھا, تو ان کے اوپر جو ریٹنگ ہوتی تھی شاپ کیپر آپ کو دیتا ہی نہیں تھا. اگر وہ دیکھتا تھا کہ جی بچہ کوئی چھوٹا سا بچہ آیا اور وہ 18+ مووی لے رہا ہے, وہ نہیں دیتا تھا کہ جی آپ پہلے مجھے اپنا کارڈ دکھائیں, آپ کس خوشی میں لینے کے لیے آئیں. سو دا پوائنٹ از یہ ان کو بھی پتا ہے. لیکن ہم ماشاءاللہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نو پرابلم, سب کچھ کھول دو بچوں کے لیے. دس از دا سیڈ پارٹ کہ ہم گورے ہمیں دیکھ کے شرما رہے ہوں گے کہ یہ کون سے رولز آپ فالو کرنا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے کمال نیٹ فلکس کی سیریز دیکھی زندگی میں جو مجھے سمجھ آئی 3-4 ایپیسوڈ سے, پہلے دوسرے میں سمجھ نہیں. ایون پاکستانی ڈرامے کچھ ہوتے ہیں, ہم مرشد کہاں شروع میں سمجھ آیا تھا, 3-4 میں جا کے اچھا لگنے لگا تھا. تو پلیز گیو اٹ ٹائم, بلکہ میں کہوں گی 2 دفعہ دیکھیں. اسکرپٹ اچھا 2 دفعہ دیکھیں, ورد کریں, اس کا وظیفہ بنا لیں اس کا. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ پہلا سین جو انہوں نے دکھایا ہے اس سے کیا انہوں نے ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ آدم اور حوا والی چیز بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے.
اچھا کہ وہ ہاں یہ وہ دکھایا انہوں نے, وہ فروٹ دکھایا اور یہ وہ والی چیزیں دکھائی ہیں. اچھا پتہ نہیں اس سے اخذ کیا کیا ہے لیکن دکھایا وہ ہے. اوکے سو جی یہ آپ کے سامنے سارا ان کا انالیسس ہے. تو مجھے شرم اس بات پہ ہے کہ جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی فالوئنگ ہے, جن کو لوگ دیکھتے ہیں, جن کو لوگ سنتے ہیں, جب وہ اس قسم کا نیریٹو لے کے آتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو فطرتی طور پر ایک چیز سے متنفر بھی ہو رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں متنفر نہ ہو, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آپ دیکھیں. یعنی جیسے کہ کوئی حفظ کرنے والی چیز ہے جس کو 2 دفعہ دیکھیں تو آپ کو چیز پلے پڑے گی. دس از دا سیڈ پارٹ. آن ٹاپ آف دیٹ اگر ہم ان کے ڈائریکٹر کی بات کریں جو عاصم عباسی صاحب ہیں, ان کا جو کانٹینٹ ہے آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے ڈرامے جو کریٹ کیے وہ ایک مستقل سلسلہ چلا رہا ہے. بلکہ میں ان کا ایک کامنٹ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. ایک ریسنٹ انہوں نے ایک بیان دیا, وہ میں بیان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جنہوں نے یعنی یہ کہا کہ جو اعتراض ان کو ملا, ظاہری بات ہے بیک لیش تو لوگوں کی طرف سے بہت اسٹرانگ آیا, تو اس بیک لیش کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیے گا. اف یو فائنڈ queer/non-heteronormative storylines quote unquote distasteful, please do not watch my content. I will always champion rights of all and tell stories that I believe in. تو یہ انہوں نے کہا ہے. تو یہ تو کھلم کھلا سب کو ہی کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر آپ کو ہومو سیکشوالٹی اور اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہیں, اس کو آپ ڈسٹیسفل سمجھتے ہیں, تو میرا کانٹینٹ نہ دیکھیں. تو آئی تھنک پھر سب کو نہیں دیکھنا چاہیے, انہی کی بات مان لیتے ہیں. اور ہمیں اگر جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہومو سیکشوالٹی ایک بری چیز ہے تو ڈیفینیٹلی وہ خود کہہ رہے ہیں, ڈائریکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کانٹینٹ نہ دیکھیں. اگر آپ ہومو سیکشوالٹی کو اچھا سمجھتے ہیں دین برائے مہربانی ان کا ڈرامہ ضرور دیکھیں. دیٹ از واٹ دا ڈائریکٹر ہمسیلف از سیئنگ. یو ہیو ہرڈ اٹ رائٹ ہیئر فرام دا ہارسز ماؤتھ کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ تو ڈائریکٹر ہیں جو پاکستانی مسلمان ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں اس میں جنہوں نے شرکت کی ہے. جی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کا اپنا وہ دین ایمان اور وہ ڈیفینسو ایک جو غیرہ ہوتی ہے وہ سب کہاں گئی ہے. میرے خیال میں وہ بھی ایجنڈا پہ ہے, کیونکہ یہ جو فواد خان ہے یہ پہلے بھی ایک ہومو سیکشول کا رول پلے کر چکے ہیں انڈین فلم میں, تو اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی تھی. میں دانیال بھائی آپ سے محبت اور آپ سے الفت اور چاہت تو ہے ہی ہے, لیکن میں اس پوائنٹ پہ نا تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اداکاروں کو دینا پسند کروں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک زمانے میں اداکار بھی رہ چکا ہوں اور ہدایت کار بھی رہ چکا ہوں. تو مجھے پتہ ہے کہ اس دنیا میں جب آپ ہوتے ہو نا تو کتنی لائف ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, اور واقعی میں جینوئنلی آپ کو نہیں پتہ ہوتا. یعنی آپ اتنا زیادہ اپنے ببل میں ہوتے ہو عقل پہ پردہ ہوتا اور کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ چیزیں بری ہیں. یعنی اور یہ آئی تھنک ایک لیول ہوتا ہے نا کہ جب ایمان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو برائی بھی نہیں لگ رہی ہوتی. یعنی آپ اتنے دین سے دور ہو چکے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یو ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. سو میں فواد خان کی جو آپ نے بات کی, فواد خان کو میں بڑے پہلے سے دیکھ سن رہا ہوں. ان کا اینٹی پیراڈائم کے نام سے ای پی کے نام سے ایک راک بینڈ ہوتا تھا. اچھا میں کیونکہ خود میرا اپنا بھی ذوق اور شوق اسی مطلب راک جانرا اور ہیوی میٹل کی طرف تھا, تو جو ایک راکر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا ایک ریبیلیس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. دیٹس دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ جہاں پہ آپ کہتے ہو یو نو ریجنگ اگینسٹ دا مشین. ایک پراپر بینڈ بھی ہے, اس کا نام ریج اگینسٹ دا مشین ہے. تو آپ سسٹم کے خلاف ریج کر رہے ہوتے ہو, آپ ریبیل کر رہے ہوتے ہو, آپ مین اسٹریم سے علیحدہ ایک نیریٹو لے کے آتے ہو. آپ مین اسٹریم سے علیحدہ, کیونکہ جو پاپ اسٹارز ہوتے ہیں ان کو نارملی ہم لوگ سیل آؤٹ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سیل آؤٹس ہیں, یہ لوگ ببل گم قسم کا میوزک بناتے ہیں, بہت ہی کمرشل کانٹینٹ ہوتا ہے. جو راک اسٹار ہوتا ہے نا اس کا ذرا طبیعت اور ذہن اور پرسنالٹی ذرا ریبیلیس قسم کی ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یو نو ہارڈ فیکٹس بتانے ہیں, اور اپنے لیرکس کے اندر بھی اپنے سانگس کے اندر بھی نا وہ ایسا کانٹینٹ لے کے آتے ہیں جو کہ نارمل چیزوں کو چیلنج کرتا ہے. یعنی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اب یہ جو فواد خان ہے یہ ایک راک بینڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں, ای پی سے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ کائنڈ آف مطلب راک ورلڈ کے اندر یہ ایک سیل آؤٹ ہوتا ہے کہ ایک انسان آف آل تھنگس پاکستانی ڈرامہ میں چلا جائے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جاتے ہیں اور ایک سرٹن لیول آف فیم ملتا ہے. لوگ جو مطلب ڈرامہ دیکھنے والے بڑا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک خاص آڈینس ہے آنٹیوں والی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ ڈیموگرافکس اٹھا کے دیکھیں نا کہ ڈرامے کون دیکھتا ہے, یو کین سی کہ این اوور ویلمنگ میجورٹی آف دا پیپل ہو آر واچنگ ڈراما آر ویمن, اسپیشلی ہاؤس وائف. یعنی ٹارگیٹ آڈینس وہ ہے. اگر آپ ٹاک شوز کی بات کریں گے یا نیوز پروگرامس کی بات کریں گے, تبصرہ پروگرامس کی, تو اس کی پریڈومیننٹلی آڈینس میل ہے. اور وہ لوگ جو کہ آفس جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے یہ یعنی وہ جو ہے نا وہ ایک تبصرہ پروگرامس دیکھتے ہیں اور پھر تبصرے پہ تبصرہ دیکھتے ہیں آل دیٹ. سو ہر چیز کی ایک ڈیموگرافک ہے اور یہ چینلس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کو کانٹینٹ دے رہے ہیں. سو ہی گوز فرام لائک اے راک تھنگ ٹو ڈراما تھنگ وچ از
unheard of kind of a shift جو ایک بندہ لیتا ہے. اچھا اس کے بعد چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ جس طرح ابھی دانیال بھائی بتا رہے ہیں, کرن جوہر کے ساتھ یہ کہیں کولیبریٹو کر کے ایک انڈین ڈرامے میں پہلے بھی ایک ہوموسیکشول کا رول پلے کر چکے ہیں, اور اس کے بعد یہ اس چیز میں آ جاتے ہیں. تو ناؤ یو بگن ٹو تھنک کہ یار کہاں سے آپ کہاں آئے ہو یار, واٹ ہیپنڈ, واٹ وینٹ رانگ. سو میں ابھی بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہوں گا ان کو, یا جو بھی اور ایکٹرز ایکٹریسز انوالوڈ ہیں چیزوں کے اندر, کہ خدا را دیکھیں اپنی ریپوٹیشن کو آن دا لائن نہ لگائیں. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پپٹ فار سم ون, کہ آپ کو کوئی نچائے اور آپ بندر کی طرح ناچنا شروع کر دیں. دس شوڈ ناٹ بی یور اسٹیٹس. یو شوڈ آلویز مینٹین سرٹن مورلز اینڈ ایتھکس اینڈ کوئی انٹیگریٹی ہونی چاہیے ایک بندے کی. ایون ہالی ووڈ سے آپ سیکھتے ہو, دیر آر سرٹن ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز جو سرٹن چیزوں پہ نہیں مطلب وہ کرتے کمپرومائز. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے ویلیوز ہیں, اس سے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اینڈ دیٹ ڈزنٹ میک دیم اے بیڈ پرسن, دیٹ جسٹ میکس دیم یو نو پرنسپلڈ, کہ ہمارے پرنسپلز ہیں یار, اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو کیا ایک پاکستانی اداکار یہ رہ گیا یا پاکستانی اداکارہ ہی رہ گئی ہے کہ جس کی کوئی بیک بون ہی نہیں ہے, یعنی جدھر کوئی آپ نے کہا دیا اور چونکہ انڈیا سے آیا تو چلو جی سب کچھ حلال ہو گیا ہمارے لیے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. سو میں تمام جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں میڈیا انڈسٹری کے ہیں, میں ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز ڈو ناٹ فال وکٹم ٹو دس ٹریپ. نہ تو آپ کو, کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ پاکستان کے اندر ہی ہو, آپ نے یہیں پہ کام کرنا ہے, انلیس یو پلاننگ ٹو لائک رن اوے فرام دا کنٹری اینڈ ڈو سم تھنگ انٹرنیشنلی فار ایور, وچ آئی ڈونٹ تھنک یو وڈ بی وانٹنگ ٹو ڈو. تو پلیز تھوڑا سا اپنے کلچر, اپنے دین, اپنے ویلیوز کا خیال رکھیں اینڈ ڈونٹ فال وکٹم ٹو دس ٹریپ. جو ایل جی بی ٹی ایجنڈا انٹرنیشنلی چلا ہوا ہے اور جو چلتے چلتے یہاں پہ پہنچ گیا ہے, یہ آپ لوگوں سے ہر طرح سے آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے. پلیز ڈو ناٹ بیکم دیئر پونز ان دس گیم. یہ جو گیم چل رہی ہے نا, اس میں پونز نہ بنے اور اپنے کچھ ویلیوز رکھیں, اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. سو دس از بہرحال ایک چیز ہے. آخر میں صرف اس میں یہ بولوں گا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, وہ یہ کہ ایلومیناٹی سمبلزم بھی اس میں بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے. ایک تو وہ دا ہول اے ان سائڈ آف برزخ, یہ ایک فری مسونک سمبلزم اس میں یوز کیا گیا ہے. اچھا وہ کیوں کیا گیا, یہ بھی ایک اور چیز ہے. پھر وہ جو اسنیک جو ہے جو اپنی ٹیل کو کھا رہا ہے, یہ بھی گریک میتھولوجی اور ہندو میتھولوجی اور ایون گریک اور ایجپشن جو فرعون کے لیول پہ جو میتھولوجی تھی, یہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. اوروبورس کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے کہ یہ وہ ایک میتھولوجی ہے کہ ایک ری انکارنیشن ہو رہی ہے, یعنی ایک سانپ اپنی ہی دم کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر کے ری برتھ کر رہا ہے, اینڈ دا سائیکل گوز آن. یہ ایک انفینٹ لوپ لگا ہوا ہے, سمجھ لیں آپ. تو یہ ہمارا تو بلیف ہے ہی نہیں. برزخ کا اگر یہ لوگو آپ بنا رہے ہو کہ برزخ کیا یہ انفینٹ لوپ ہے کہ بندہ مرتا ہے پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے پھر مرتا ہے, تو یہ تو ہندوانہ ہو سکتا ہے. اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. نام اس کا اسلامک برزخ, اسلام میں سے برزخ کا نام لے لیا اور باقی سارا جو ہے نا باقی سارا وہ اور ایجپشن اور فری مسونک آئیڈیالوجی ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, جسٹ ان ٹرمز آف فری میسنری اینڈ آل دیٹ. ہمارے یہاں پہ نا بہت سارے سیکرٹ سوسائٹیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں اینڈ دنیا بھر میں کرتی رہی ہیں, جیسے کہ فری میسنز ہیں, جیسا کہ اسکل اینڈ بون سوسائٹی ہے, بوہیمین گروو والے لوگ ہیں. اچھا ان کے نا بہت سارے ریچولز اور پریکٹسز ایسے ہوتے ہیں جو بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتے ہیں. یہ تو بات واضح ہے کہ یہ ایک اپنے آپ کو یہ نان پولیٹیکل نان ریلیجس کہتے ہیں, لیکن بہرحال ان کا ریلیجن شاید لبرلزم ہے, یا وہ جو انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس اور یہ سارا, کیونکہ جو لبرل فلاسفی ہے نا وہ بیسکلی اپنا کوئی مذہب تسلیم تو نہیں کرتی, لیکن بہرحال یہ ایک مذہب بن چکا ہے بیکاز دے گیو یو اے وے آف لائف. ویسے آن دا سرفیس یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بس نیٹ ورکنگ کرتے ہیں یہ وہ, لیکن بہت سی ایکٹیویٹیز بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتی ہیں. ایون اگر آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے نا تو کوئی بھی اگر ویڈیو آپ کو فری میسنز کے اوپر ملے گا تو اس کے نیچے نا ڈسکلیمر چل رہا ہوتا ہے, یعنی لنک ٹو ویکیپیڈیا ہوتا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے دوران کوئی بھی ویڈیو کووڈ پہ اگر بنتا تھا تو نیچے نا یوٹیوب کی طرف سے ایک لنک آتا تھا کہ کووڈ کے بارے میں اوتھینٹک معلومات کے لیے یہاں جائے. کسی اور ویڈیو پہ یہ چیزیں نہیں آتی, تو کووڈ پہ آتی تھیں اور آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کتنی مس انفارمیشن لوگوں نے پھیلائی, اور کئی چیزیں بعد میں بھی آتی رہی, آج تک آ رہی ہیں. اور ایون فری میسنس پہ بھی فوراً سے پہلے وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے, یعنی یوٹیوب بیکمز ڈیفینسو ایز سون ایز یو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, آٹومیٹکلی وہ آپ کو راؤٹ کرتا ہے کہ بائی دا وے یہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں اصل معلومات کے لیے یہاں جائیں اور یہاں سے کلک کریں. تو دیر از اے کائنڈ آف نیریٹو جو آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر روٹری کلب, لائنس کلب وغیرہ آرگنائزیشن جو ہیں یہ بھی فری میسن کے ساتھ ان کا بھی آپس میں ایک سمجھ لیں کہ بغل گیر ہیں. اور یہ میں خود سے کچھ بات نہیں کر رہا, میں انہیں کی اپنی کچھ چیزیں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کی اپنی جو ویب سائٹس ہیں
یا ان کی جو سسٹر ویب سائٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دا ریلیشن شپ بٹوین روٹری اینڈ فری میسنری ڈیٹس بیک ٹو 1905. اوہ جی, پال ہیرس ان کا فاؤنڈر تھا, وہ اس کے بارے میں یا سو وہ کہتے ہیں کہ وین دا نیشنل میسونک فریٹرنیٹی آف امیریکا organized a group of local Rotary clubs, the two organizations have since maintained a strong relationship, working together on various causes and exchanging ideas. Blah blah blah. Let's carry on to the next part. وہ کہتے ہیں the relationship between Rotary and Freemasonry has a long and rich history. The two organizations have been linked in many ways throughout the years, including their shared values of service to others. So basically Rotary کا جو claim ہے نا وہ ہے کہ جی service before self. تو ویسے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی ایجوکیشن پہ پروگرامز ہو رہے ہیں, پولیو ایراڈیکیشن پہ کام ہو رہا ہے, اور ہیومینیٹیرین کام ہو رہے ہیں. تو جو لوگ, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کئی لوگ جو پاکستان میں روٹری کے ممبر بھی ہوں گے, 1972-73 میں نا لاسٹ آف دا فری میسونک لاجز جو پاکستان میں تھے, کراچی میں, لاہور میں, وہ ان کو بند کر دیا گیا تھا. بیکاز اس ٹائم پہ جو حکومت تھی انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا کہ یہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں کچھ اینٹی اسٹیٹ پارٹس بھی ہیں اور کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جہاں پہ, اور پھر ایسی چیزیں کچھ قانون سازی کی جانے لگ پڑی کہ جہاں پہ کوئی بھی بندہ بیوروکریسی کا, کوئی بھی بندہ جو پالیٹکس میں ہے وہ ان کا ممبر نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ 1972-73 میں یہ والے معاملات چلے. اچھا, اس کے بعد ان کے جو لاجز تھے ان کو بند کیا گیا. اب ان کے لاجز آپ کو ایون یہاں پہ بھی مل جائیں گے جہاں پہ ایگزامز ہوتے ہیں, ایگزام یہ نہیں ہوتے فیڈرل بورڈ کے ایگزام کنڈکٹ ہوتے ہیں, وہ ایگزام وہاں پہ کنڈکٹ ہوتے ہیں. اچھا, ان کا ہمیشہ سے اسٹینس یہ رہا ہے, اس وقت روٹری وغیرہ اور لائنس کلب وغیرہ تو پاکستان میں چل رہا ہے نا, تو وہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو خدمت خلق والے کام کرتے ہیں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ممبرس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس لیول پہ ڈیپ ان کی ریلیشن شپ جاتی ہے فری میسنری کے ساتھ, اور کتنے زیادہ ان کے جو سینئر ترین ممبرز ہیں وہ خود فری میسنز ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ ذرا اس کی میں آپ کو اس کی بھی دلیل دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتاتے نا ان کی ویب سائٹ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں. آگے آپ دیکھیے, ییل لا اسکول جو ہے دنیا کا سب سے ون آف دا موسٹ کریڈیبل ادارہ مانا جاتا ہے ان ٹرمز آف سیکولر سائنسز اینڈ آل. اس میں 1988 کا حماس کا جو پہلا چارٹر ہے نا وہ اس میں ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ان کی ایک لائبریری ہے, للین گولڈمن لا لائبریری, اس میں انہوں نے حماس کا کووننٹ جو ہے 1988 کا وہ ڈالا ہوا ہے, دا کووننٹ آف دی اسلامک ریزسٹنس موومنٹ August 18, 1988. ٹھیک ہے, اس میں جو حماس کے اس ٹائم پہ لیڈر تھے انہوں نے یہ جو پورا چارٹر بنایا ہے, اس کا جو آرٹیکل 17 ہے, میں چاہوں گا میں وہ پڑھ کے سنا دوں, اور بھی جگہ پہ مینشن ہوا ہے لیکن آرٹیکل 17 سن لیں ذرا. یہ آرٹیکل 17 اس ڈاکومنٹ کا, یہ آپ کو ییل کی ویب سائٹ سے مل جائے گا بائی دا وے. اس میں ہے دا رول آف دا مسلم وومن. ٹھیک ہے, حماس کا چارٹر ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دا مسلم وومن ہیز اے رول نو لیس امپورٹنٹ دین دیٹ آف دا مسلم مین ان دا بیٹل آف لبریشن. شی از دا میکر آف مین. Her role in guarding and educating the new generations is great. The enemies have realized the importance of her role. They consider that if they are able to direct and bring her up the way they wish, far from Islam, they would have won the battle. So listen to this. This is 1988, bro. This is 1988. اب سوچو کہ یہ جو ڈرامے شرامے چل رہے ہیں, اس کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے. میں نے آپ کو کیا بولا تھا, ڈرامے کون دیکھ رہا ہے, میجورٹی خواتین دیکھ رہی ہیں. اور یہ 1988 میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ مسلم عورت کو ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان اے وے دیٹ از ناٹ ان لائن ود اسلام. آگے لکھتے ہیں کہ if they direct her up the way they wish, far from Islam, they would have won the battle. That is why you find them giving these attempts constant attention through information campaigns, films, and the school curriculum, using for that purpose their lackeys who are infiltrated through Zionist organizations under various names and shapes. یہ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ infiltrated through Zionist organizations under various names and shapes such as Freemasons, Rotary clubs, espionage groups and others, which are all nothing more than cells of subversion. اب آپ سوچیں, یہ 1988 میں حماس لیڈرشپ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہماری عورتوں کو, بچوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے فرام دا اسٹریٹ پاتھ, دین سے دور کیا جا رہا ہے تھرو زائنسٹ اینٹیز لائک فری میسنس, لائک روٹری کلبس, اینڈ یہ سارا یہ ان کو تب سے پتہ تھا. اب دیکھیں کہ اس کے بعد اب آپ کو اچھا اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا اگر آپ ایک پراپر تھرو ریسرچ کریں گے نا, کہ ان کے, کیونکہ ان کی سیکرٹ سوسائٹیز ہوتی ہے, پتہ تو چلتا نہیں ہے کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز کیا کچھ چلتا ہے, بٹ اف یو ڈگ ڈیپ انف یو ول انڈرسٹینڈ کہ ان کے روٹس کہاں جاتے ہیں. یہی سمبلزم آپ کو کہاں مل رہا ہے, برزخ ڈرامے کے اندر.
سو آئی ایم ناٹ گونا گو انٹو ٹو مچ کنسپریسی تھیوری کہ اچھا اس کا مطلب کیا تھا, لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہ اتفاق سے ہوا ہوگا. دیکھیں اتفاق سے ڈرامے نہیں بنتے, اتفاق سے ڈائریکشن نہیں ہوتی, اتفاق سے سمبلزم استعمال نہیں ہوتا. ہر چیز جو ہوتی ہے نا, ایک ایک چیز کا آپ دیکھتے ہو کہ لائٹنگ بھی اتفاق سے نہیں ہوتی, کیمرہ کا اینگل بھی اتفاق سے نہیں ہوتا کہ کیمرہ ادھر سیٹ کے چلو یہ اینگل کر لیتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. ایوری سنگل تھنگ, اسکور جو سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ بھی اتفاق سے نہیں ہو جاتا. ایوری تھنگ ہیز اے پرپز. پوسٹر جب آپ بناتے ہو وہ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا. ہر چیز کے پیچھے ایک سائنس ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جی برزخ کے لوگوں میں اے آ رہا ہے اور وہ فری میں سونے کے نہیں یار اتفاق سے ہو گیا, اتنے تو بچے کوئی بھی نہیں ہوتا نا یار, اتنا تو بچہ نہ سمجھا کرے نا ہمیں. جیسے وہ ایک سین میں بھی ایک وہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور سائڈ پہ جو وال ہے اس پہ چاک سے کچھ لکھا ہوا ہے, تو چاک سے جو سمبلز بنے ہوئے ہیں وہ بھی اتفاقاً ڈفرینٹ تو نہیں بنے ہوئے نا, وہ بھی سارے کے سارے اسی چیز سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں ایک ایون کلرز جو استعمال ہوتے ہیں, ایون ہر چیز کے پیچھے ایک سائنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت ساری فلموں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں پہ ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. فلم تو بڑی چیز ہے. ایون جب ہم یہ فار ایگزامپل یہ سیٹ لگا ہوا ہے, اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ پلانڈ ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا ویڈیو ہم بناتے ہیں تو وہ بھی پلانڈ ہوتا ہے. لیکن تو پھر جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس لیول تک یہ بات جاتی ہے, کتنی ڈیپلی روٹڈ ہے. سو اب ہمیں ہوش کر لینا چاہیے کہ ہم کس ایجنڈا پہ پلے کر رہے ہیں, کس چیز کو ہم فروغ دے رہے ہیں, کس چیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ایون سیلیبریٹیز ہیں جن کی باتوں پہ ہم نے ریئیکٹ کیا, یہ بیچارے نادانی میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے دے ہیو ایون تھاٹ اٹ تھرو سیریسلی. اور اگر ان کے ساتھ ہم 1 to 1 بیٹھ کے بات کریں تو ان کو شاید آئی ہوپ اینڈ آئی پرے, شاید میرا حسن ظن ان کے بارے میں کہ شاید ان کو عقل آ جائے کہ واقعی میں یہ کتنی بڑی پرابلم ہے. اور جب ان کو میں مثالیں دے دے کے بتاؤں گا نا تو آئی ایم شیور کہ دے ول انڈرسٹینڈ کہ آپ جس چیز کو انڈورس کر رہے ہو وہ ایکچولی کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے دین کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے فیملی سسٹم کے لیے کتنا بڑا پرابلم ہے. اور آپ اپنی بس شغل میلے میں ایک بات کہہ دیتے ہو اینڈ دین یو ڈونٹ ریئلائز کہ اس کی ریپرکشنز اور کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. سو دس از وائی آئی سے دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس. اسپیکنگ آف وچ دانیال بھائی, یہ جو چلے ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ حماس کی اور سارا کچھ جو ریسنٹلی خبر میں آیا اسماعیل ہانیہ کے ساتھ جو ہوا, یہ بڑا ہی شاکنگ, اور میں تو فرینکلی اسپیکنگ میں بڑا نا تشویش میں ہوں اس وقت. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے, میں نہیں اس کو فگر آؤٹ کر پا رہا, کیونکہ اوبیسلی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑے مکس قسم کی خبریں آ رہی ہیں, بہت ساری کیسرائیاں بھی ہو رہی ہیں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بالکل جا بھائی, سب سے پہلے تو جو ہوا بہت افسوسناک ہے, اور یقیناً پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت غم کا دن تھا گزشتہ دن, جب یہ خبر آئی کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ایران کے کیپٹل تہران میں شہید کر دیا گیا. وہاں پر وہ اسٹے کر رہے تھے اور ادھر کہیں اپیرنٹلی میزائل مارا گیا. غالباً جو پریزیڈنٹ کو کی انوگریشن سیریمنی میں جی ہاں حلف برداری تقریب میں پہلا دن تھا غالباً. جی ہاں, وہ پارلیمنٹ میں ان کی حلف برداری ہوتی ہے, یہ اسی میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے. اب اس سے زیادہ جو خطرناک بات ہے کہ ضیاء بھائی, میں یعنی ایک کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں, پھر لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے ابھی ریسنٹلی, اس کو ایک کان سے گولی چھو کے گزری, تو اس پہ ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس پہ نہ صرف کمنٹ کیا بلکہ ٹویٹس بھی کی, اور وہ سارا دن خبروں میں چلتا رہا. میں یقین میں نے یہاں آنے سے پہلے ڈھونڈتا رہا ہوں کہ یار شاید کسی پولیٹیکل مین اسٹریم لیڈر نے, کسی منسٹر نے, کسی نے, میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کسی بڑے اس نے اس پہ کوئی کمنٹ کیا ہو تو معذرت کے ساتھ, ماں سوائے ایک دو کے جن کا تعلق اگین آلریڈی اسلامک جماعتوں سے وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, انہوں نے تو بولنا ہی بولنا ہے اس پہ. میں بات کر رہا ہوں جو مین اسٹریم جماعتیں ہیں ہماری, جس طرح 3-4 ہماری جو بڑی جماعتیں ہیں, ان کے کسی لیڈر نے نہ اس پہ کمنٹ کیا, نہ ٹویٹ کی, نہ کوئی بیان جاری کیا. تو یہ انتہائی افسوسناک. اچھا, میں ایک سوال آپ سے کے سامنے رکھتا ہوں دانیال بھائی. ایک تو یہ کہ ایران میں اور تہران میں بالخصوص جو یہ سارا واقعہ پیش آیا, جب بھی کوئی اس طرح کا فورن ڈگنیٹری کسی ملک میں آتا ہے تو وہ جو جس ملک میں آتا ہے وہ ملک اس کی سیفٹی سیکورٹی کی ذمہ داری لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, پہلی بات ہے. تو اس وقت ان کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ یہ ہے کہ جی ہم بدلہ لیں گے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہوگا. اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات, کیونکہ خطے میں تو یعنی ایک انریسٹ کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, رائٹ. اسرائیل نے آلدو یعنی وہ اگر وہ فار ایگزامپل ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ اپنے بارڈرز کو کراس کر کے کرتا ہے, ظاہری بات ہے یہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن بھی ہے, اس میں بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ جس طرح یہ جب نیتن یاہو ابھی امریکہ سے ہو کے آیا اور سارا کچھ وہاں پہ اس کو کانگریس میں بڑا سیلیبریٹ کیا گیا, یہ سارا کچھ مجھے لگتا ہے یہ ان کو نا ذرا پری ایمپٹیولی بتانے کے لیے گیا تھا کہ بھائی ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ میرا اپنا
تجزیہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ان کو نا ذرا گولی دینے کے لیے گیا تھا کہ بھائی ذرا ریڈی ہو جاؤ, میں کچھ حرکت کرنے لگا ہوں تو آگے اب شکایت نہ کرنا کہ یہ معاملہ ہو گیا. ضیاء بھائی یہ بالکل, یہ آپ کا جو خیال ہے 100% درست ہے, میں سمجھتا ہوں. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایران کے ایک بہت سینئر جو ملٹری کے جنرل تھے ان کو بھی انہوں نے میزائل کے ذریعے نشانہ بنا کر مار دیا اسرائیل نے, اور اس پہ ایران نے بدلہ لینے کی جب بات کی تو وہ کلیئرلی خود ایرانین اتھارٹیز نے خود اس بات کو کہا کہ بھئی ہم نے امریکہ کو بتا دیا. بھئی امریکہ کون ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے باقاعدہ امریکہ کو بتایا کہ اس اسکیل کا اٹیک ہم کریں گے, اس اسکیل کا جواب دیں گے, اور بالکل یعنی انہوں نے پوری چیز کیلکولیٹڈ بتا دی تھی امریکہ کو, اور امریکہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. اور میرے خیال میں ان کی پہلے ہی ایک سورٹ آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ یار کوئی سیریس اٹیک نہیں ہوگا, اور وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ خالی بس کچھ نان ایکٹیو قسم کے میزائل جا کر اسرائیلی ٹیریٹری میں انہوں نے گرا دی ہے. تو ابھی لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم بدلہ لیں گے, اور بات آپ کی درست ہے, وہ ان کے اسٹیٹ گیسٹ تھے اور ان کا ایران کے اندر ان کے مارے جانا اگر اسرائیل نے مارا ہے, جو کہ ایران نے بھی کہہ دیا اور ساروں کو پتہ ہے اسرائیل نہیں مارا, اتنی یعنی اس لیول کا اٹیک وہی کر سکتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بہت بڑا رسپانس آنا چاہیے, لیکن میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا رسپانس آئے گا. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, جو ریجنل پاورز ہیں, امریکہ ہے اور ایون خود ایران. میرا نہیں خیال کہ وہ اس ٹائم پہ ایک اتنی بڑی, یعنی اسماعیل ہانیہ ویسے تو اگر آپ دیکھا جائے, اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اس وقت موجودہ دنیا میں جو سب سے بڑا مسلم لیڈر تھا وہ اسماعیل ہانیہ تھے. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پیچھے یہ لوگ بادر کریں گے کہ وہ کریں. اور اسماعیل ہانیہ تو میں سمجھتا ہوں, میں بلکہ کل ان کی ایک تقریر سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا, میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اور اسماعیل ہانیہ کی وہ تقریر اور وہ سین ان اس میں سے ایک تھا کہ جن کو دیکھ کے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یار شاید ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. یعنی میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, یعنی اتنا زیادہ ایمان کہ ان کے ایمان کے آگے اپنا ایمان اس طرح لگتا ہے کہ شاید یار ہم بیرلی مسلمان شاید ہوں. وہ تقریر کے اندر کہہ رہے ہیں, اور وہ تقریر میں ایگزیکٹ ان کے ورڈز یہ تھے کہ دنیا اگر ہماری مدد کو نہیں آتی تو نہ آئے, ہم نے پھر بھی کامیاب ہو جانا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم کس طرح کامیاب ہوں گے, ہم اپنے مال, اپنے گھر, اپنی اولادیں, اپنے اہل و عیال اور اپنی جان الاقصی پر وار دیں گے. صحیح ہے, یہ وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں آپ لوگ نہ آئیں ہماری مدد کے لیے, ہم اس طرح کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ نے ان کو اس طرح کامیاب کر دیا. کل انہوں نے, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے ہی, شاید 1.5 یا 2 ماہ پہلے, ان کے 3 بیٹوں کو جی ہاں بیٹوں کو, پھر ان کے پوتے پوتیاں وغیرہ. اچھا, اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں ان کی بیٹی کا جو ویڈیو میسج آیا ہے وہ پوری دنیا کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تسلی دے رہی ہیں, اور ان کے چہرے پہ جو اطمینان ہے اور تسلی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو انسان واقعی کہتا ہے کہ یار شاید اسلام اور ایمان تو ان کے اندر ہے, ہم لوگوں نے تو شاید اسلام کو اور ایمان کو اس لیول پہ جا کر سمجھا ہی نہیں. اور وہ تسلی دے رہی ہیں کہ بھئی یہ تو ان کی خواہش تھی شروع سے, بچپن سے, کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں, اور اللہ نے ان کی خواہش پوری کی. تو بہرحال اب ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں, ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہم نے اپنے اوپر لیڈرز مسلط کیے ہوئے ہیں ان میں اتنی بے حسی ہے کہ کنڈیم کرنا تو دور کی بات, کسی نے کوئی نہیں کیا. ابھی یعنی فرائیڈے کو ان کا, یعنی جب بھی آپ کی پوڈ کاسٹ چل رہی ہے تو ہو چکا ہے ان کا جنازہ دوحہ میں. تو دیکھتے ہیں کتنے پاکستان سے کتنے آفیشیل لیول پہ لوگ جاتے ہیں. کسی کو آفیشیلی بھیجنا تو دور کی بات, میں وہی اگین بات, انہوں نے آفیشیلی ایک بیان تک جاری نہیں کیا. تو یہ ہمیں ہماری پوزیشن بالکل کلیئرلی بتا رہی ہے. اور یہ اسماعیل ہانیہ کہا کرتے تھے, دیکھیں یہ یہاں پر ایک اور چیز بھی بالکل سچ ثابت ہوئی. جب یہ جو طوفان الاقصی اٹیک لانچ کیا حماس نے سارا, تو لوگوں نے کہا کہ جی بہت برا کیا, دیکھیں جی انہوں نے جا کے خود اسرائیل کے ساتھ پنگا لیا, خود اسرائیل کے فرسٹ اٹیک کیا انہوں نے. تو اب جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ تو رسپونڈ کر رہا ہے. تو اسماعیل ہانیہ نے ایک بات کہی تھی. اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا کہ دیکھیں دنیا نے نا اندر سے نا اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, صحیح ہے, یہ بس کچھ فارمل اناؤنسمنٹس ہونا رہ گئی ہیں. اور انہوں نے یہ بات بار بار حماس والے کہتے تھے, ابو عبیدہ بھی کہتے رہے ہیں اپنے بیانات میں, کہ جو گلف کنٹریز ہیں, جو میجر مسلم کنٹریز ہیں, بس ان کی اناؤنسمنٹ رہ گئی ہے. اس سے پہلے کہ وہ اناؤنس کر دیں اور ہم دنیا میں بالکل آئسولیٹ ہو جائیں, جو کہ وہ آلریڈی آئسولیٹڈ تھے اور ان کے حالات آپ کو پتہ ہیں.
تو انہوں نے کہا تو یہ ہمارے پاس لاسٹ فائٹنگ چانس تھا, صحیح ہے, اور ہم دنیا یا تو ہم کامیاب ہوں گے یا مرو یا مار دو والی بات ہے نا, ڈو اور ڈائی والی سچویشن, اور ہم اگر مر بھی گئے تو دنیا میں کم از کم ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ یار ہم نے تمام حجت کر دیا تھا کہ جی یہودیوں نے اقصیٰ کے اوپر قبضہ کر لیا اور ہم لڑ کر مر گئے, اپنی جانوں سے بھی گئے لیکن ہم لڑتے رہے. تو آج وہ ثابت ہو گیا نا, دیکھیں آج وہ قصہ ثابت ہو گیا, اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے, کم از کم پاکستان نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے اندر سے سب کچھ تسلیم کر لیا. اگر انہوں نے تسلیم نہ کیا ہوتا تو اتنی زیادہ خاموشی اتنی بڑی اس پہ. اور پاکستانی عوام کی بات کی جائے, میں آپ کے ساتھ پکچر شیئر کرتا ہوں, آپ بے شک یہاں پہ بھی لگا دیں. راول پنڈی کے اندر کل رات کو جنازہ تھا ان کا غائبانہ, اور میں جب گیا تو لیاقت باغ میں ان کا جنازہ تھا, اور مجھے پارکنگ ملی ہے. ضیاء بھائی اگر آپ تو پنڈی سے واقف ہیں, ہاں مجھے کمیٹی چوک سے پیدل چل کے جانا پڑا, اتنی عوام تھی جنازے میں, اور رات کو کوئی میڈیا کوریج نہیں, کچھ نہیں. اور میں کافی دیر چلتا رہا اور میں گیا اور میں دیکھا لیاقت باغ بھی بھرا ہوا تھا, ساتھ وہ جو فوارہ چوک سے روڈ آ رہی ہے وہ بھری ہوئی تھی, اور باہر مری روڈ میں بھی لوگ تھے, اور بہت بڑے, اور وہ کوئی ایک مخصوص پارٹی کے لوگ نہیں تھے, اس میں نے ہر پارٹی کے لوگ دیکھے, اور تاجروں نے باقاعدہ اپنی دکانیں بند کیں, اور سارے لوگ احتراماً انہوں نے جنازے میں شرکت کی. اور یعنی اتنے بڑے لیڈر تھے, اور ہمارے لیڈرشپ کی طرف سے کوئی بیان بھی نہ آنا, یہ ہمارے لیے زیادہ آپ کہہ لیں تشویشناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. آئی تھنک جو پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے, بالکل ایسے, اور جو اسٹیٹس کا رد عمل ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی جب سے یہ غزہ والا کانفلکٹ شروع ہوگا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ساری کی ساری جاپان میں بنتی ہے, گاڑی اگر کسی نے لینی ہے تو وہ آپ کو جرمنی سے مل جاتی ہے, لیکن اگر بہادری اور شجاعت کی بات ہے تو وہ پھر آپ کو غزہ سے ملتی ہے, وہ آپ کو فلسطین سے ملتی ہے. اور واقعی میں انہوں نے ثابت کیا کہ کس طرح سے ایک بندہ اپنا جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنے کاز کے لیے. سو آئی تھنک ہمارے لیے بڑا ایک سوچنے کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے اور ہمیں بھی اس لیول پہ ایمان دے کہ ہم بھی اپنا سب کچھ جو ہے وہ دین کے لیے وقف کر سکیں. اگر آپ لوگ فالو کر رہے ہیں اولمپکس کی جو اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ بھی ایک اور ڈرامہ تھا جس میں یعنی ایون ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کتنا شور مچایا اس کے اوپر, اور کتنے ملکوں نے اس کا بوائیکاٹ بھی کیا, بین بھی کیا کہ اس کو اوپننگ سیریمنی نہیں دکھانی. آئی تھنک یوٹیوب سے بھی انہوں نے اڑا دیا اس کو, کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ بیسکلی جو لیونارڈو ڈیونچی کی ایک ڈپکشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کا لاسٹ سپر جس کو وہ لوگ کہتے ہیں, اس ڈپکشن کی جو پینٹنگ ہے اس کو بیسکلی کائنڈ آف ریپلیکیٹ کیا گیا ان ریئل لائف بائی اے بنچ آف ہوموسیکشولس یا LGBTQ کے پرائڈ کو پروموٹ کرنے والے ڈریگ کوئنس نے. اور بہت لیولز پہ بلاسفمی ہوئی ہے, بہت لیول پہ, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا, عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا, یعنی یہ سارا معاملہ ہوا. اور جو فحاشی آن سٹیج ہو رہی تھی, جس قسم کے لباس لوگوں نے پہنے ہوئے تھے اور جو کچھ بھی تھا, اٹ واز این ایبسلیوٹ ڈیزاسٹر, اٹ واز این ایبسلیوٹ میس ڈیزاسٹر. مطلب پہلا سوال تو بندہ پوچھے ان سے کہ بھائی ڈریگ کوئنس کا کیا تعلق ہے اولمپکس کے ساتھ. اولمپکس کا یعنی آپ ہی کی زبانی لینا, اولمپکس کا مقصد تھا a show of the best in sports around the world. یعنی پوری دنیا میں نا اسپورٹس, خاص طور پہ امریکہ میں یا ایون ہمارے یہاں پہ بھی نا اسپورٹس بڑے سائلوز میں ہوتی ہیں. ادھر کا NBA ہے, ان کا بیس بال لیگ ہے, ان کی فٹ بال لیگ ہے, وہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں سارا سال. یہاں پہ بھی ہم لوگ کرکٹ کی دنیا آپس میں کھیلتے رہتے ہیں, مختلف پروگرام ہمارے آپس میں ہوتے رہتے ہیں, انٹر یعنی نیشنل لیول کے, ریجنل لیول کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں. تو اولمپکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ دنیا بھر کے ایتھلیٹس آتے ہیں اینڈ دے شو دا بیسٹ آف دا بیسٹ, رائٹ, کہ سب سے بیسٹ اس چیز میں کون ہے. تو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے آف اسکل, آف اسٹرینتھ, آف اسٹیمنا, آف انڈیورنس, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کا اللہ کے بندوں کیا تعلق ہے ڈریگ کوئنس کے ساتھ؟ دیر از کوئی تک نہیں ہے نا. اور جو بندہ ہے وہ جوئش, ایتھیسٹ, ہوموسیکشول, نان بائنری قسم کا بندہ ہے جس نے اس کا آرکیٹیکٹ ہے, اس پورے شو کا آرکیٹیکٹ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تکے سے ہوا ہے تو تکا تو ہوتا نہیں, آرکیٹیکٹ کو ملینز آف ڈالرز آپ نے دیے کس لیے کہ ہمیں بس جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ ڈال دے. نہیں, ایوری تھنگ از پلانڈ, ایوری تھنگ از پلانڈ ڈاؤن ٹو دا لاسٹ تھنگ. تو ایک تو وہ پوری جو ایونٹ تھا وہ بہت بیک لیش کا اس کو سامنا کرنا پڑا, اسپیشلی کرسچن ورلڈ میں. اور آپ کو دیکھیں کہ جو ٹویٹس ہیں اس کے بارے میں جو لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں, لوگ اس میں پتہ کیا اسلام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یعنی ایک چیز جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہوتا نا تو مسلمان
یہ ٹالریٹ نہ کرتے. کرسچنوں تمہارے ساتھ کیا ہو گیا, یعنی کہ وہ کرسچن سے کہہ رہے ہیں کہ اے کرسچنوں تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری کوئی اسپائن ہی نہیں ہے یار, تمہاری کوئی بیک بون ہی نہیں ہے کہ تمہارے دین کا مذاق اڑا دیا جائے اور تم لوگ وہاں پہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہو, تالیاں بجا رہے ہوتے ہو. اتنی بڑی بلاسفیمی ہو رہی ہے. اس پہ کہہ رہے تھے کہ یہ کسی کی جرت بھی نہ ہوتی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنے کا سوچتے بھی نہ, لیٹ الون ہو جاتا تو مسلمان کیسے ریئیکٹ کرتے. کہتے اتنی بڑی بلاسفیمی مسلمانوں کے اگینسٹ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, ان کو پتا کہ آگے کیا ہوئے گا. اچھا لیکن میں تو اس بات کو نا آپ کی پچھلی بات سے لنک کرتا ہوں کہ یہ کس نے کیا ایکچولی, یہ کرسچنز خود تو نہیں کر سکتے, یہ بھی ایکچولی اٹ گوز بیک ٹو دیٹ سیم الومیناٹی سیم گروپ. بلکہ ایک کرسچن آئی تھنک کامنٹیٹر تھے, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ وائی ان اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی ڈپکشن الاؤڈ نہیں ہے, نہ ان کی آپ پکچر بنا سکتے ہیں, نہ ان کا مجسمہ بنا سکتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم لوگوں نے یہ دروازہ کھولا کہ ہمارا, حالانکہ ہمارا بھی کینن, ہمارا بھی لا یہ کہتا ہے کہ thou shall not have any graven images of thy Lord, ہم نے graven images بنائے, ہم نے اسٹیچوز بنائے, ہم نے پکچرز بنائی, تو آج دیکھو تماشا بنا ہوا ہے ہمارا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈپکشن یوں کر دیتے ہیں. اس سے تو بہتر مسلمان رہے. تو نیچے کامنٹس میں کسی نے لکھا تھا آر یو کرسچن, اس نے کہا یس آئی ایم اے کرسچن, بٹ اس موقف پہ میں مسلمانوں کی تائید کرتا ہوں کہ مسلمان صحیح کہتے ہیں وہ پکچر نہیں بناتے, وہ ٹھیک کہتے ہیں وہ جو ہے نا مجسمہ نہیں بناتے. تم لوگوں نے یہ کام کیا تھا, حالانکہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کرنا تھا, تم لوگوں نے کیا. اب وہ ڈبہ کھولا ہوا ہے اور اب جو آتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے اس کا, تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کے وکٹم بنتے ہیں. تو اب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر کیوں یعنی یہ جو ہے نا تصاویر اور مجسمے بنانا منع تھا. اور نمبر 2 یہ بات کہ کیوں ہم اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ ہم لوگ, یعنی ہماری یہ ریڈ لائن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات کرنا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, واحد اگر کوئی فیتھ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو برا سمجھتا ہے تو وہ جوئش فیتھ ہے. یہ جو بندہ جس نے یہ پورا آرکسٹریٹ کیا نا, یہ ہے جوئش ایتھیسٹ تھا یہ, اور ہے بھی یہ فل آن آئی ڈونٹ نو سیٹینک ڈیول ورشپنگ, پتہ نہیں کس قسم کا اس کا حلیہ. اگر آپ دیکھیں پکچرز میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا ویئرڈ آدمی تھا. یعنی کیونکہ جوز تو کہتے تھے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں نا, اگر پرسیکیوشن کی ہے اور ٹارچر کی ہے اور سب کچھ کیا ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ بالکل آج تک کوستے ہیں کہ بھائی ہم تو مانتے نہیں اس کو. اچھا ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی توہین کرتا ہے تو وہ ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک ان کا مقام ہے, ان کا ایک مرتبہ ہے, وہ مقدس ہستیاں ہیں. کسی کی بھی توہین ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ اپنے اوپر انسلٹ سمجھتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ہم پھر مسلمان شور مچاتے ہیں کہ یار یہ غلط بات ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں فرانس جیسے ملک کے اندر انہوں نے تقریباً 2.3-2.4 بلین کرسچنز ہیں دنیا میں, ان سب کے جذبات کو داؤ پہ لگا دیا ایک مائنورٹی کو, LGBT مائنورٹی کو خوش کرنے کے لیے. یعنی اگر آپ نے پرائڈ پریڈ بھی کرنی تھی تو اس کے اندر کرسچنوں کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے بھائی, فائدہ وہ میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ ان کو اس بات کا بھی احساس ہو گیا کہ چاہے جتنا مرضی چیزوں کو ہائی جیک کر لیں, جو بھی کر لیں, جو میجورٹی ہے نا دنیا میں وہ ابھی ان کے حق میں نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ نے اسلام کی جو ویلیوز کی بات کی کہ اس کو یہ اپریشیٹ کریں, تو اسلام کی تو مثال ایک نور کی طرح ہے نا, تو اندھیرے اور نور کا کیا مقابلہ. یعنی آپ جتنا مرضی اندھیرا پھیلا دیں, ذرا سا بھی ایک شمع روشن ہوگی وہ پورے اندھیرے کے اوپر وہ. لیکن بہرحال دانیال بھائی, یہ جو لوگوں کے حوالے, لوگوں کے جذبات اور ریئیکشن کے حوالے سے بات کی گئی نا, اس سے شاید میں بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مسلمان اتنے غیرت والے ہیں کہ ایسا ویسا کچھ ہو جائے, کیونکہ ضیاء بھائی یہ تو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے, کارٹون خاکے بنتے رہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی رہی. اس میں یہ نا مسلمانوں کی طرف سے ورلڈ وائڈ کیا ریئیکشن ایسا آ گیا بھائی؟ کنٹریز کے ہیڈز کی طرف سے نہیں آتا, عوام کی طرف سے. عوام کی طرف سے تو آتا ہے. دوسرا یہ پیلسٹائن میں جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے, کیا ایسا دنیا نے کر لیا ضیاء بھائی جس کی وجہ سے کوئی بڑا غیرت کا ثبوت ملا ہو؟ ہم تو, میں سمجھتا ہوں ویسے کہ ہم اس اسٹیٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب ہمارے دلوں سے وہ ایمان اور غیرت جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں سے ہمارا رعب نکال دیا ہوا ہے. وی آر ناٹ آن دیٹ اسٹیج اینی مور کہ جہاں پہ ہم میں بڑی غیرت آئے گی, یا اس غیرت کے ڈر سے کفار جو ہے کوئی ایسا قدم اٹھانے سے رک جائیں گے. یہ میں اس میں یہ جو بات آپ کریں نا علی بھائی, بات بالکل درست ہے, لیکن میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ بہت کم ہے, ان کو بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. جی ہے تو کم, لیکن اتنے کم ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا اثر رکھتے ہیں کہ ان کے دین کا, یہ آپ کا دشمن بھی اکنالج کر رہا ہے کہ سر عام کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا. تو آپ امیجن کریں یہی جو چند غیرت مند ہیں یہ
کہیں زیادہ ہو جائیں, یعنی میجورٹی میں آ جائیں مسلمانوں میں, تو ہم دنیا میں چھا نہ جائیں, اسی کا تو ہم رونا روتے ہیں. اس میں جو اس میں ہوا نا, اولمپکس از لائک اے بگ تھنگ. مطلب یہ اولمپکس ہو گیا, فیفا کا ورلڈ کپ ہو گیا, یہ 2-4-5 ایونٹس ہیں, ان کے اوپننگ سیریمنیز ہے نا, اس کی ویورشپ از ہیوج. بالکل. تو اب یہ از لائک اے بگ تھنگ. اس کے لیول پر آ کر آپ کسی دین کا مذاق اڑانا نا, اٹس ناٹ. ایک ہے کسی ملک میں کسی ایک بندے نے, کسی کارٹونسٹ نے کارٹون بنانا ورسز دس, اس میں فرق ہے. اور اوبیسلی اولمپکس انفیکٹ ابھی جو اس کا کانسیپٹ ہوتا تھا نا انیشلی بھی, ایون پرانی اوپننگ سیریمنیز یا اس کا وہ تھا کہ سیلیبریٹ کرنا وہ جو چھوٹے چھوٹے ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا, جن کی چھوٹی سی کوئی ٹریننگ فیسلٹی ہے, ان کی کوئی اسپورٹ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, کوئی جوڈو شوڈو کو ویسے کوئی دیکھتا نہیں ہے, لیکن اولمپکس ہوگی کوئی دیکھ لے گا. ٹھیک ہے, شاید ہم لوگ جیسے ٹیبل ٹینس دیکھ لیں, ٹیبل ٹینس کا بندہ شاید اس میں دیکھ لے. پی ٹی وی پہ براڈ کاسٹ ہوتا تھا اور ہم دیکھا کرتے تھے یار اس کی اوپننگ, بڑے مزے کی ہوتی تھی. اس میں ٹیمز آتی تھی, ملک آتے تھے, ان کے ایتھلیٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا تھا کہ یار یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, اور اس سے ریلیٹڈ نا تھیمز ڈیولپ ہوتی کرتے تھے نا, ہاں کراؤڈ ہوتا تھا, ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیز ہوتی تھی, وہ انٹرسٹنگ ہوتی تھی. اب تو چاہے کچھ بھی ہو نا, پولیٹیکل کر دیا ہر چیز میں انہوں نے ایل جی بی ٹی, اور یہ ایل جی بی ٹی بھی کیا میں کہتا ہوں, یہ پورا سیٹینک ریچولز جو ہے نا, یہ ایوری تھنگ از اباؤٹ دیٹ ناؤ. جو اٹس لائک دے آر پلیزنگ دیئر گاڈز. ہیڈ لیس عورت کا وہ جو انہوں نے کانسرٹ ٹائپ کا کیا تھا, وہ تو بہت ہی سیٹینک تھا. یعنی دیر واز اے پارٹ آف دیٹ ایکٹیویٹی جس میں یعنی بہت سارے ایسے ریچولز بھی ہوئے ہیں جو کہ آپ کو بلیٹنٹلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سیٹنزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بیکاز دس از ایکچولی آپ کو اب نا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اٹس فیتھ ورسز نو فیتھ. یعنی آپ کو جو اہل کتاب ہیں وہ ایک طرف نظر آ رہے ہیں, اور جو ایک فیتھ لیس اور گاڈ لیس اور سیٹینک ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں. کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ نے ایل جی بی ٹی اور اس قسم کی غیر فطری چیزوں کو لے کے آنا ہے نا, تو آپ کے سامنے فیتھ والے لوگ رکاوٹ ہیں, مسلمان بھی رکاوٹ ہیں, کرسچن بھی رکاوٹ ہیں, جوز بھی رکاوٹ ہیں. جو لوگ آرتھوڈاکس ویلیوز رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے. تو پھر وہ پورے کو ہی بیش کرتے ہیں, اس پوری چیز کو ہی نا ٹارگٹ بناتے ہیں تھرو دی سیٹینک ریچولز. اچھا علی بھائی, جو آپ نے بات کی تھی نا کہ لوگوں کا ریئیکشن اس طرح سے نہیں آتا, دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق یہ تو کرتا ہوں کہ جو ہمارے کنٹریز کے ہیڈز ہیں نا, وہ بالکل بھی اس طرح رسپونڈ نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے, کہ جی اگر کسی نے کیا تو جی ایمبیسڈر اس کا آپ واپس بلا لیں, ایسے کریں ویسے کریں وغیرہ وغیرہ, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن عوام کے لیول پہ جو ریئیکشن آتا ہے نا, اس پہ آپ دیکھیں کہ جس طرح یعنی پورے دنیا میں بوائیکاٹ کیمپینز ہوتی ہیں, مسلمان بھی کر رہے ہیں, غیر مسلم بھی کر رہے ہیں, وہ اپنے استطاعت کے مطابق اپنے بس میں جتنا ہے وہ لوگ کرتے ہیں. ٹو دا پوائنٹ کہ میں یہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں اسٹار بکس جو ہے اب ریکارڈ لاسز ریکارڈ کر رہا ہے, اور ان کو لٹرلی دے آر سو رائٹ ناؤ آن دی ایج کہ ان کو شاید کئی ملکوں سے پیک اپ کرنا پڑ رہا ہے, کئی جگہ سے ان کو وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے. ریزن بینگ کہ لوگوں نے نا اپنا وہاں پہ اسپینڈ نہ کر کے نا اپنی بات کر دی ہے, اور اب ان کو نا سیریس مسئلے ہو رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی جو امپائرز انہوں نے کھڑی کی تھیں وہ کلیپس کر رہی ہیں. اینڈ اسپیکنگ آف وچ اٹ ریمائنڈز می کہ پیپسی نے بھی ایک بڑی ہی عجیب حرکت کی ہے کہ انہوں نے ٹیم کو ری لانچ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں نا ایک وقت میں ٹیم ہوا کرتا تھا, ایوری بڈی نیو کہ ٹیم اور پیپسی اور مرنڈا, یہ پیپسی کا وہ تھا پیکج تھا کہ پیپسی ان 3 برانڈس کو اون کرتا ہے, اور کوک جو تھا وہ اسپرائٹ اور فینٹا کے ساتھ تھا. اچھا ابھی ہوا یہ کہ پیپسی نے ٹیم کو ری برانڈ کر کے لانچ کیا ہے, اور پاکستانی مارکیٹ کے اندر لوگوں یعنی ٹو مینیپولیٹو جو ہے نا ہو رہے ہیں نا, دے ٹرائنگ ٹو یعنی اسنیک ان انڈر دا ریڈار, کہ ٹیم کو لانچ کرتے ہیں اور پیچھے لکھا ہوا ہے میڈ ان پاکستان, حلال شلال, یہ وہ سارا اس کی جو پیکیجنگ پہ لوگوز لگے ہوئے, ٹرائنگ ٹو ٹیل دا پیپل کہ یہ کوئی ڈفرنٹ برانڈ ہے, اور کہیں دور دور تک پیپسی کا نام نہیں لکھا ہوا, حالانکہ یہ ہے پیپسی کا ہی پروڈکٹ ہے اور پیپسی اس کو کر رہا ہے. لیکن اپنے اس نے ٹیم نے بھی 2 پروڈکٹس نکال دیے, ایک وہ جو ڈارک والا جو ہے نا فیزی ڈرنک ہے, اور ایک جو ٹرانسپیرنٹ ہے, دونوں انہوں نے نکال دیے ہوئے ہیں, اور اب وہ اس مارکیٹ میں آنا چاہ رہے ہیں بیکاز ان کو بھی لاسز ہو رہے ہیں. پیپسی ایسا کبھی بھی نہ کرتا, نہ یہ ان کی انٹرنیشنل اسٹریٹجی ہے. دا ریزن وائی دے ڈوئنگ اٹ از بیکاز ان کو ہٹ پڑی ہے. لوگوں نے پاکستان کے اندر ان کو بوائیکاٹ کر کے وہ کولا نیکسٹ اور گورمے کولا اور جو بھی باقی ہے مطلب ڈفرنٹ برانڈز ہیں ان کی طرف رخ کیا ہے. ان کو سیریس لاسز ہوئے ہیں, کئی ریسٹورینٹس نے کمپلیٹلی پیپسی کوک کو سرو کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. تو اٹس اے ہیوج سیٹ بیک, جو اتنے ان کو پروفٹس ہو رہے تھے اب نہیں ہو رہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اچھا پھر سوشل میڈیا پہ جو لوگوں نے اویئرنیس کریٹ کی ہے, دیکھیں اس کا بھی ان کو نا بہت پی آر, ان کی ہر انٹرنیشنل برانڈ کی اور ایون لوکل برانڈ کی پی آر بہت میٹر کرتی ہے. آپ کا پبلک پرسیپشن کیا ہے, لوگ آپ کو کس سلائڈ میں دیکھتے ہیں. اگر آپ ایز اے ولنس برانڈ کے طور پہ آ رہے ہو, لوگ آپ کو ولن سمجھ رہے ہیں, دیٹس ناٹ گڈ فار بزنس ایٹ آل. وہ پھر کیا ہوتا ہے یہ چیز ٹرینڈ پکڑتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جنریشن ذرا ڈفرینٹ ہے نا. آج کے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے,
میں نے دیکھا کہ ہماری فیملی میں بھی کچھ ایسے بچے ہیں جو 7, 8, 9, 10 سال کے جو اس معاملے میں بہت حساس ہیں, بہت زیادہ. یعنی کہ وہ ایک دم سے نا پکڑتے ہیں کہ یہ تو اسرائیلی برانڈ ہے, یہ تو اسرائیلی برانڈ ہے. دے آر سو مچ اویئر آف دیٹ. سو الحمد للہ اٹ ہیز ٹرانسلیٹڈ. تو اگر یہ پرسیپشن ابھی سے بچوں میں بن گیا ہے, امیجن کریں بائی دا ٹائم دے آر گرون اپس تو کیا ہوگا. صحیح. تو اس لیے ہر چیز کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے, اور یہ بھی ہمارے سامنے جو مطلب چیزیں آ رہی ہیں. اسپیکنگ آف وچ, ایک ویڈیو میرے نظر سے گزرا, میں انشاءاللہ یہاں چلا بھی دیتا ہوں. ایک نئی سیکشوالٹی سامنے آئی ہے, اس کا نام ہے فکٹو سیکشول. اینڈ یو مائٹ بی ونڈرنگ کہ یہ فکٹو سیکشول کیا بلا ہے. تو جی یہ بیسکلی اٹس سیکشول اورینٹیشن وین یو آر سیکشولی اٹریکٹیڈ ٹو اے فکٹیشس کیریکٹر. اور یہ کوئی غالباً چائنا میں ایک شخص ہے یا جاپان میں, I'm not really sure, اس نے ایک کیریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا, جو ایک اینیمے کیریکٹر ہے پروبیبلی, اینڈ اس کی یہ سیرمنی ہو رہی ہے. اٹس ریئلی bizarre, very very strange کہ the way it's happening, اور اٹس ناؤ سیکشوالٹی ایز ویل کہ یو کین بی فکٹو سیکشول, کہ آپ جو ہے کسی فکٹیشس کارٹون کیریکٹر ہے یا اینیمے کیریکٹر ہے, اس کے ساتھ آپ نکاح کرو. پراپر سیریمنی ہو رہی ہے, اور وہ اس کا پپٹ لے کے آیا ہوا ہے, اور وہ آپس میں سارے واؤز ایکسچینج ہو رہے ہیں اینڈ آل دیٹ, اینڈ اٹس کریزی bizarre. وہی میں نے کہا تھا نا کہ جسٹ وین یو تھنک the world can't get crazier, it just proves you wrong and it gets crazier like that. اسی لائن میں ایک اور خبر میری نظروں سے گزری, جو کہ ایک پاکستان کی پہلی AI ماڈل بھی وجود میں آ چکی ہیں. انسٹاگرام انفلوئنسر, میرا خیال ہے شبنم نامی خاتون کو بنا دی انہوں نے, اور لوگوں اب یہ دس از ناؤ اوپننگ ڈورز ٹو مینی مینی ادر پرابلمز ایز ویل. اے آئی کی تو 2-3 پہلے بھی میں دیکھ چکا ہوں, 2-3 مہینے پہلے. اچھا, بس یہ پھر شاید وہی ہوں, واللہ عالم. ان کے اچھے خاصے سبسکرائبر فالوورز بھی آ چکے ہیں. تو عجیب سا معاملہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے جہاں پہ یو وانٹ ٹو پروموٹ سم تھنگ لائک دس, اب آپ اے آئی کا سہارا لیں فار دس ٹائپ آف کانٹینٹ, اور اس کے بعد اگین دیر از نو لمٹ ٹو واٹ کائنڈ آف کانٹینٹ یو کین کریٹ. سو اللہ معاف کرے, یہ بہت ہی غلط ڈائریکشن میں چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے. اور آئی تھنک جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از بینیفیشیل. ہم لوگ چونکہ ہمیشہ دین کو پرائرٹی سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی کام انسان کو وہی کرنے چاہیے جو کہ ایسے کام ہو جو کہ کل کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے, نہ کہ اس کے لیے گناہ کا باعث بنے. اگر آپ ایک ایسا کیریکٹر کریٹ بھی کرتے ہو اور آپ اس کو لوگوں کے لیے کرتے ہو, اور پھر اس کو آپ پرووکٹیو قسم کی آؤٹ فٹس اور وہ بنانا شروع کرتے ہو, اور آہستہ آہستہ کرتے ہو, کیا کر رہے ہو آپ لوگوں کو اسی طرف لے کے جا رہے ہو, اس کو ایز این انفلوئنسر لے کے آ رہے ہو. سو واٹ کائنڈ آف پیپل آر یو گوئنگ ٹو کریٹ آؤٹ آف دیٹ. جو بچیاں اس کو دیکھتی ہیں, جو بچے, تو پہلے آلریڈی غموں کی کمی ہے کہ آپ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ اپنے سر لینا چاہتے ہیں. تو اگین دس از سم تھنگ ویری ویری bizarre دیٹ وی ہیو. کافی حیران کن بات ہے. اچھا, اسی کے سلسلے میں ایک اور چیز بھی, میں ایک اور خبر بھی آئی ہے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, جو کہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے حال ہی میں ایک پارٹی تھرو کی اپنے آپ کو, اور اس میں شاید اپنے فرینڈز وغیرہ کو بھی بلایا, جس پارٹی کا نام تھا ڈائیورس مبارک, اور اس میں وہ ڈانس کر رہی تھی اور سارا کچھ. تو اگین دا تھنگ دیٹ از وریسم از کہ اب طلاق کی وہ چیز ہے جو جائز کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے. بالکل. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب ایک ہسبینڈ وائف کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک جائز چیز ہے, ہو جاتی ہے, کبھی کبھار کمپیٹیبلٹی ایشوز ہوتے ہیں, کبھی کبھار ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے, کبھی کبھار کچھ ہوتا ہے, بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ. یعنی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ سیلیبریٹ کریں. اوبیسلی ایک سیڈ مومنٹ ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم چاہتے تھے کہ یہ رشتہ نبھے. کون سا شخص شادی کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ڈیورس میں جانا چاہیے؟ اوبیسلی آپ چاہتے ہو کہ یہ مینٹین ہو جائے, لیکن اب جب آپ یہ کہتے ہو کہ جی ڈائیورس مبارک, اور اس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت غلط روش جو ہے یہ معاشرہ اختیار کر رہا ہے. اور ٹھیک ہے, الحمدللہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا نیگیٹو کامنٹس اس پہ کافی آئے. خود جو خاتون ڈانس کری ہیں ان کی آپ شکل اگر غور سے دیکھیں نا, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار شی از ڈیوسٹیٹڈ, اور یعنی وہ کوئی خوش نہیں ہے یا وہ ہے. تو یعنی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ نہیں, ایون ریگارڈلیس آف وہ ہے کہ نہیں ہے, تو پوائنٹ از کہ وہی اگر آپ ڈیورس کو سارٹ آف گلوریفائی کرنا شروع کر دیں نا, وہی چیز آتی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم نا پیپل اسٹارٹ ٹو ٹیک دیز تھنگس لائٹلی, کہ ڈیورس ایک پھر مذاق بن جاتا ہے کہ یار اچھا کر بھی جائے تو سو واٹ, مطلب یہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ رشتہ جوڑنے کا جو ہے نا مقصد, وہ آہستہ آہستہ اٹ بیکمز اے فریجائل تھنگ کہ یار نکاح ہوا ہے, میاں بیوی ساتھ ہیں, اب اس رشتے کو نبھانا, اس کو جوڑنے کی
مطلب پوری کوشش کرنا. اٹ شوڈ بی سم تھنگ جو کہ یار چھوٹی سی بات بھی ہے, بڑی ایزیلی بتا کہ یار ٹھیک ہے یار ویل ٹیک دی ڈیورس. تو یہ اس کے اندر پرابلمٹک چیز ہے نا وہ یہ والی زیادہ ہے. اچھا, یہ فیمنسٹ کچھ کوٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے, اور خرم آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ ہمارا جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر اٹیک ہے, اور ڈیورس کو سیلیبریٹ کرنا کیوں یہ وہی LGBT فیمنسٹ نیریٹو کی طرف جاتا ہے. یہ ذرا دیکھیں, ویوین گورنک ہیں, پروفیسر آف پین اسٹیٹ یونیورسٹی, 1980s میں انہوں نے یہ کہا تھا, فیمنسٹ خاتون ہیں, کہتی ہیں بینگ اے ہاؤس وائف از این illegitimate profession. The choice to serve and be protected and plan toward being a family member is a choice that shouldn't be. The heart of radical feminism is to change that. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاؤس وائف ہونا ایک حرام کا پیشہ ہے, یہ ایک illegitimate profession ہے, اور یہ جو چوائس ہے نا کہ جی ہم نے وی نیڈ پروٹیکشن فرام دا مین ان آرڈر ٹو سرو, یہ چوائس ہونی نہیں چاہیے. عورت کو یہ چوائس دو ہی نہ کہ شادی کرنی ہے, بیکاز شادی ایک illegitimate profession ہے, یہ حرام کا پروفیشن ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی دس از اے فیمنسٹ خاتون پین اسٹیٹ یونیورسٹی کی 1980s میں انہوں نے کہا تھا. 1984 میں گلوریا اسٹائنم نیوز ویک میں لکھتی ہیں کہ آئی کینٹ بریڈ ان کیپٹیوٹی, میں قید کے اندر جو ہے نا وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی, یعنی کہ میں آزاد پنچھی ہوں. وہ جو ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے فیمنسٹ موومنٹ میں, یہ جو سلوگنز ہیں میرا جیسے میری مرضی, یہ جو ہے نا کہاں سے آ رہے ہیں. 1991 میں کیتھرین مکنن لکھتی ہیں, لیگل اسکالر ہیں, وال اسٹریٹ جرنل میں لکھا انہوں نے, وہ اور کرسٹینا سمرز, وہ لکھتی ہیں فیمنزم stresses the indistinguishability of prostitution, marriage and sexual harassment. یعنی ان کے نزدیک پروسٹیٹیوشن, میرج اور سیکشل ہراسمنٹ ایک ہی چیز ہے. اٹ بیسکلی اسٹریسز دا انڈسٹنگوشبلٹی, یعنی ان تین چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ پروسٹیٹیوٹ ہیں آپ پروسٹیٹیوٹ ہیں, اگر آپ شادی کر رہی ہیں تب بھی نعوذ باللہ آپ پروسٹیٹیوٹ ہی ہیں, کیونکہ آپ اس سے کچھ بینیفٹ لے رہی ہیں. اور اگر آپ سیکشل ہراس ہو رہی ہیں تو آپ شادی میں بھی سیکشل ہراس ہو رہی ہیں, اور پروسٹیٹیوشن میں بھی سیکشل ہراسمنٹ ہے, تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ فیمنسٹ لیڈنگ جو آتھرز ہیں اور لیگل اسکالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں. شیلا کرونن جوش ورلڈ ریویو میں فیبرری 2000 میں لکھتی ہیں in an article titled Now Pro-Fatherhood Funding is Unconstitutional. وہ لکھتی ہیں since marriage constitutes slavery for women, it is clear that the women's movement must concentrate on attacking this institution. Freedom for women cannot be won without the abolition of marriage. So again you find all these جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں ان کا تو شروع سے یہ ایجنڈا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس میرج کے انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرنا ہے. میرج کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ عورت کے فائدے کا نہیں ہے, اس کو ہم لوگوں نے پروموٹ کرنا ہے کہ یہ چیزیں, ڈیورس کو پروموٹ کیا جائے, ابورشن کو, یعنی اگر تو شادی ہو گئی ہے ڈیورس کر لو, اگر شادی ہو گئی ہے بچہ ہو گیا ابورٹ کر دو, یعنی کسی طریقے سے بھی وہ فیملی جو ہے نا اس کا فیبرک آپ توڑ دو. اب میں اپنے ویورز لسنرز کو کہوں گا کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ فیملی کے ٹوٹنے میں فائدہ کس کو ہوتا ہے. تھوڑا سا بھی اگر آپ اس کو ڈگ کریں گے نا تو آپ دیکھتے ہو کہ وہ جو گلوبل ایلیٹ ہے نا, جو آپ کو اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہتے, ان کے فائدے میں ہوتا ہے کہ آپ لوگ انڈیویجولس کے طور پہ زندگی گزاریں, انڈیویجولسٹک لائف اسٹائل ہو, فیملی سینٹرک, اور جہاں پہ فیملیز لارج اسکیل فیملیز ہوں. دیٹس ناٹ واٹ دے لوکنگ فار, دے لوکنگ فار انڈیویجول. بیکاز جب فیملی ہوتی ہے اس میں فیملی کے اندر ہی آپ کو لو بھی ملتا ہے, کمپیشن بھی ملتا ہے, کیئر بھی ملتی ہے, سب کچھ آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے. لیکن جب آپ انڈیویجول ہو جاتے ہو نا, پھر آپ اسٹیٹ کے غلام ہوتے ہو, اور اسٹیٹ آپ کو جس ڈائریکشن میں لگاتی ہے, آپ کوپریشنس کے جو نا غلام ہوتے ہو. آپ کو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کوپریشن چاہیے, آپ کو اپنی اسکولنگ کے لیے بھی کوپریشن چاہیے, آپ کو اپنی ہیلتھ کیئر کے لیے بھی کوپریشن چاہیے. یعنی کہ ہر چیز میں شروع پیدائش سے لے کر موت تک آپ کوپریشنس کے غلام رہتے ہو. اینڈ دیٹس واٹ دے لوکنگ فار. سو پلیز خدا را یہ ذرا یہ ٹرینڈ جو ہے نا کبھی بھی ٹرینڈ نہیں بننا چاہیے کہ ہم لوگ ڈائیورسز کو سیلیبریٹ کریں. اوبیسلی آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ سم ٹائمز ڈائیورس لینا ایک نیسیسٹی بن جاتی ہے, لیکن اٹ از نیور سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ. اٹس آلویز سم تھنگ ٹو ریفلیکٹ بیک اپون کہ وائی اٹ ہیپنڈ, واٹ وینٹ رانگ, ہاؤ کین آئی ریکٹیفائی اٹ, ہاؤ کین آئی better myself as an individual. That should always be our focus, not to celebrate these type of things. اور دوسرا اس سے تو ویمن آئسولیٹ بھی ہوتی ہیں نا, اور یہ مرد جو ہے سوسائٹی کا وہ یہی تو چاہتا ہے کہ ویمن جو ہے وہ میرج کی کانسٹیٹیوشن سے نکل کے الگ ہو جائے اور ایزی پرے بن جائے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہی برزخ کے بھی ایک سین میں اس کو ڈسکریج کیا گیا شادی کو. پرابلی اب تنیا میں نے وہ دیکھا تھا سین, جی بالکل, جس میں وہ زنا کو پروموٹ کر رہے تھے کہ شادی میں کیا رکھا ہے, شادی کرنے سے کیا فائدہ. یہ بھی ہے نا, اور دوسرا یہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے جو اس طرح کے ریلیشنز ہیں وہ کتنے, یعنی لوگوں کے درمیان میں اس کی کم انڈرسٹینڈنگ اب ہوتی جا رہی ہے.
اسلام جو ہماری تربیت کرتا ہے شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے اور دیگر جو ہمارے رشتے ہیں ان کے نباہ کے حوالے سے، تو ہماری یہ اس سے دوری کا نتیجہ ہے میرے خیال میں جو یہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. بالکل. ایون آج بھی جو جس طرح آپ نے ڈرامہ برزخ اور یہ ساری جو ہم نے باتیں ڈسکشن کیا نا، اس میں ایک تو ہے چلو لوگوں کا اویئرنیس بھی مل گئی، پتہ لگ گیا ہو کیا رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے گھوم پھر کے بات وہی آتی ہے کہ واٹ شوڈ وی ڈو دین. ٹھیک ہے، ایز پیپل، ایز انڈیویجولز، اگر جو یوتھ ہے یا پیرنٹس ہے جو بھی ہے نا، وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس اگین، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نا ان چیزوں سے بچانا ہے. اویئرنیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ لگے کہ حالات کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ڈونٹ ٹیک تھنگز لائٹلی کہ آپ کی یونیورسٹی اور کالج میں جو بچے جا رہے ہیں وہ جس طرح کا کانٹینٹ کے اوپر وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں آن انسٹاگرام اینڈ آن یوٹیوب، اٹس آل کائنڈ آف اسٹف. اور اس میں میں ایک اور چیز کہوں گا کہ نہ صرف بیسکس کی طرف واپس جائیں بلکہ ایک اور چیز بھی دیکھیں نا آپ. ٹھیک ہے بیسکس سے ہی ہم نے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے، یعنی ہم نے قرآن اور سنت کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کام کرنا ہے نا. ابھی جو برزخ ڈرامہ ہے، مجھے آپ بتائیں ضیاء بھائی، آپ کا اداکاری اور ہدایت کاری سے راہ وابستگی رہی ہے، تو آپ ایک گیسٹ لیں کہ ہنزا میں شوٹنگ ہو رہی ہے، ہنزا میں بندہ ویسے بھی جائے تو 1 یا 2 نائٹ کا اسٹے اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے. صحیح. تو آپ کے خیال میں یہ ایک ایپیسوڈ میں آن ایوریج کتنا اسپینڈ کر رہے ہوں گے؟ برو اگر آپ صرف اسٹیز کی بات کریں وہ تو آپ کہہ لیں کہ 30 ہزار روپیہ پر نائٹ کے حساب سے آپ پے کرتے ہیں، اور پر روم کے حساب سے اگر آپ لگائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ نے کاسٹ اینڈ کرو کو لے کے جانا ہے، وہاں پہ آپ کا میڈیا اکوپمنٹ ہے، تو یہ تو لاکھوں کی بات ہو رہی ہے پر ڈے کے حساب سے، ملینز میں ان کا بجٹ جا رہا ہے پر ایپیسوڈ. تو میں تو اس میں یہی کہوں گا، دیکھیں کہ ایک طرف ایک یعنی کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے، شیطانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ ایفرٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے فنڈز آ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نہ صرف بیسکس کی طرف واپس آئیں بلکہ جو ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو لوگوں کو، جیسے یہ یوتھ کلب ہے اور بہت سارے ہیں، تو ان کے اوپر اب آپ انفاق بھی کریں، مالی طور پر بھی انویسٹ کریں. دیکھیں ہم نے ان کا ہر حوالے سے مقابلہ کرنا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس ملینز اور بلینز آف ڈالرز کے فنڈز ہوں اور ہم یہاں پر جو ہے وہ یعنی بے سر و سامانی کے عالم سے ان کا مقابلہ کریں. ایسا نہیں ہوتا. تو اس دنیا کی ایک یہ بھی ریئلٹی ہے کہ آپ کو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ حکم دیا ہے، اور ہم اگر اللہ کے نبی اور جو صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھیں تو ہمیشہ اس بات کی بہت اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو بھی ایک تربیتی پروسیس سے گزارنا ہے، اور ہمارا معاشرہ اسے بچا رہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جتنا ہم خرچ کر سکتے ہیں خیر کے کاموں میں خرچ کریں. ایگزیکٹلی. سو یو کین سی سو مینی تھنگز کائنڈ آف جو ہم نے آج باتیں کی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں سے کنیکٹ ہو رہی ہیں. دانیال بھائی آپ کی طرف میں آؤں گا. آخری اسٹوری جو یو کے سے غالباً آپ بتا رہے تھے جے کے راولنگ سے متعلق، آئی ووڈ وانٹ کہ آپ وہ بھی ہمارے ساتھ ذرا شیئر کر دیں. ضیاء بھائی، یو کے اندر ان کی جو ہیلتھ سیکٹری ہیں انہوں نے بیسڈ آن ایویڈنس انہوں نے یہ دیکھا کہ جو پیوبرٹی بلاکرز ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنا ایگزیکٹو اختیار استعمال کرتے ہوئے اس پہ بین لگایا تھا، یعنی اس کے استعمال کو روکا تھا، جس کو بہت ساری ٹرانس آرگنائزیشنز نے کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا. تو ابھی ریسنٹلی یو کے کی کورٹ نے تقریباً 3-4 دن پہلے اس ڈیسیژن کو اپ ہیلڈ کیا ہے. اوکے، زبردست. یعنی اس کو انہوں نے اس کی توثیق کر دی ہے. صحیح. اور اب یو کے اندر جو ہے نا 18 سال کی عمر سے پہلے کسی کو پیوبرٹی بلاکرز پرسکرائب کرنا منع ہوں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے خرابی کر اس کے نقصانات دیکھ کر، تباہی دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوئے کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے. اور اس کے لیے کورٹ میں پورا میں بھی وہ پڑھ رہا تھا، آرٹیکل پڑھ رہا تھا، پورا کورٹ میں انہوں نے ایویڈنس منگوایا کہ کتنے بچوں کو دیے، ان کی زندگی پہ کیا اثرات ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ مور دین 98% بچے ایسے تھے جن کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں. ان کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوئے، ان کو فزیکل ایشوز ہوئے، اور کورٹ کو مجبوراً پھر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یار یہ بین جو اس نے لگایا ہے بہت اچھا کیا ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اور جے کے رولنگز جو بہت مشہور رائٹر ہیں، ہیری پاٹر کی جو آتھر ہیں، وہ میں اکثر ان کو ٹویٹر پہ دیکھتا رہتا ہوں، وہ ٹرانسجینڈرز کے بہت خلاف ہیں، بہت زیادہ بولتی ہیں. حالانکہ ان کے اوپر بھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود شاید میں بھی بائی سیکشول ہیں، کچھ ایسی چیز ان سے ایسوسیٹ کی جاتی ہے، لیکن ٹرانسجینڈرزم کے اوپر وہ لاجک اور فیکٹس کے ساتھ بہت زیادہ لکھتی بھی ہیں اور بولتی بھی ہیں. اور میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ واقعی میں جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے نا، وہ ان کے خلاف کافی ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، ان کو کافی ہیٹ ملتا ہے وہاں سے، بیکاز دیر از اے گروپ آؤٹ دیر جو کہ مے بی دے آر ہومو سیکشول اور بائی سیکشول اور وٹ ایور، بٹ وہ کم از کم ٹرانسجینڈرز
کے اس تھیوری کے ساتھ اگری نہیں کرتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جنس کو چینج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم جنس پرست ہو سکتے ہیں, یعنی اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اے وومن از اے وومن, اے مین از اے مین, وی کین ہیو ریلیشن شپس لائک دس اینڈ دیٹ, لیکن وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ کوئی بندہ بھی کسی ٹائم پہ بھی اپنا جنس بدلتا رہے اور انفینٹ نمبر آف جینڈرز ہیں, اور یہ وہ اس کے ساتھ بائی نہیں کرتے. اور باقی میں یہ لوگ ان کو ہراس بھی بہت کرتے ہیں. تو آپس میں نا اصل میں جو سیکنڈ ویو فیمنزم والے ہیں اور تھرڈ ویو فیمنزم والے ہیں اور جو پھر اس کے بعد LGBT والے ہیں, ان سب کی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے, انشاءاللہ کسی اور دن اس کو ڈسکس کریں گے. بہرحال گائز تھینک یو سو مچ. آج کا پروگرام جو تھا وہ کافی زیادہ نیوز اور انفارمیشن پیکڈ تھا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور فیڈ بیک اینڈ یور ٹائم. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی بینیفٹ کیا ہوگا, اور انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی ٹاپک ایسا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کامنٹری کرنی چاہیے, بات کرنی چاہیے, تو ڈو شیئر دیٹ ود اس آن آر انسٹاگرام چینل وچ از مولوی ود این ایٹیٹیوڈ. وہاں پہ ضرور اپنے سوالات بھیجا کریں, انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو رسپونڈ ٹو دیم ان دا شو. اپنا بہت بہت خیال رکھیں جی, اینڈ آئی میک دس دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام ان فتنوں سے بچا کے رکھے جو اس وقت ہم پوری مسلم امت میں بھی دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص اپنے ملک پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. may Allah subhanahu wa ta'ala save us and preserve us from all of these fitnas. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دین پر ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری اگلی جنریشنز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو اچھا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ we'll see you guys next week, same time, same channel. Until then, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.